بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. باخبر سویرا میں خوش آمدید. گڈ مارننگ ٹو یو آل. آئی ہوپ کہ دن کا آغاز زبردست طریقے سے ہو گیا ہوگا. جس طرح آپ ہمارے شو کا بے چینی سے انتظار کرتے ہیں, آپ کے فیڈ بیک سے ہمیں اس کا آئیڈیا ہو رہا ہوتا ہے. ویسے آج جب میں آ رہی تھی موسم بڑا حسین ہو رہا تھا, مجھے لگ رہا تھا آج بارش ہو جائے گی. آج السو ویسے ہوا وغیرہ تو چل رہی ہوگی. اشفاق اسحاق سبتی آپ کے سامنے موجود ہے. امید ہے کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, جیسے کہ صدف آپ کی خیریت دریافت کر چکی ہیں. اور بات یہ ہے کہ موسم تو ظاہر ہے کہ ویسے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تھوڑی بہت ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں, اور اس کی وجہ سے یہ امپریشن جاتا ہے. پلس بادل جو چھائے ہوتے ہیں مطلع ابر آلود ہے, جو پہلے کہا جاتا تھا محکمہ موسمیات کی جانب سے, اب وہ ٹرم کم یوز کی جاتی ہے. دوسرا, آج کی اہم ترین بات یہ ہے فار اے آر وائی فیملی. اے آر وائی فیملی کی جی آج سالگرہ ہے. سوچیں 2 ڈیکیڈز ہمیں ہو گئے ہیں. آپ سے ہمارا جو رشتہ بنا ہوا ہے, جو ٹرسٹ ہے, جو پیار, جو محبت ہمیں آپ سے ملی ہے, اس کے ہم شکر گزار ہیں. اور اس سارے عرصے میں جو ہماری جرنی رہی, چاہے وہ نیوز کا پلیٹ فارم ہو, چاہے وہ انٹرٹینمنٹ کا پلیٹ فارم ہو, چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو, چاہے وہ عید الفطر ہو, عید الاضحیٰ ہو, کوئی بھی اوکیزن ہو, 14 اگست ہو, ہم آپ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ کی خوشیوں کو میں ہم 4 چاند لگا دیں. اور آج ظاہر ہے ہم بڑے خوش ہیں. آئی ایم سو پراؤڈ آف بینگ پارٹ آف دس چینل, کیونکہ اس چینل نے جس طریقے سے پاکستان بھر میں کہتے ہیں نا اپنا نام بنایا ہے, اس کی گروتھ ہوئی ہے, وہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے. ظاہر اس کے توسط سے جو لوگ اس سے جڑے رہے ان کی بھی گروتھ ہوئی. صدف عبدالجبار اس کی ایک مثال ہیں. یہاں پر آ کے مجھے بھی بہت نام ملا, پہچان ملی, اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اے آر وائی فیملی کا حصہ ہیں. خاص طور پر ہماری ٹیم, اگر ہم اس کی بات کریں, بھلے وہ نیوز کی ٹیم ہو, ہمارے شو کی ٹیم ہو, یا اوور آل ہو. اور جو باقی آپ جو تذکرہ کر رہی تھی صدف, اس میں ایک چیز آپ بھول گئیں, پاکستان کا پہلا ایچ ڈی اسپورٹس چینل. آپ اس کو دیکھیے کہ اس اسپورٹس چینل میں کیے جانے والے شوز کی پڑوسی ملک میں جہاں جہاں کرکٹ دیکھی جاتی ہے وہاں پر اس کی مثالیں دی جاتی ہیں. سو دیٹ اٹ سیلف از این اچیومنٹ. تمام تر مشکلات کے باوجود, مصائب کے باوجود اوورسیز پاکستانیوں سے ہمیں جتنا پیار ملتا ہے وہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے. سو وہاں پر بھی بڑا سراہا جاتا ہے اے آر وائی نیوز کو. تو ان کا بھی بہت شکریہ, نہ صرف پاکستان میں دیکھنے والے ناظرین اور باہر بیٹھے ناظرین, آپ دونوں کا بہت 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 چلیں جی, اب آ جاتے ہیں امپورٹنٹ جو کل اپڈیٹس رہی صدف عبدالجبار. ہوا یہ کہ بڑا ہیپننگ ڈے تھا, بڑا ہیپننگ ڈے تھا, مجھے اس کا بخوبی اندازہ ہوا. سو اس میں ہوا یہ کہ کل سنڈے کا دن ویسے تو چھٹی کا دن ہوتا ہے, لیکن ہمارے سیاسی قائدین نے سوچا کہ چونکہ یہ دن ویسے نارملی ہم چھٹیوں میں اڑا دیتے ہیں, تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ اس بار کام کیا جائے. اور کام ایسا کیا جائے کہ آئینی ترمیم کی جائے. ایک تو ہوتی ہے لیجسلیشن, اور ایک ہو گیا آئینی ترمیم. اور اس کے اندر پھر کچھ لوگ ہوا دیتے رہے اس بات کو کہ بھئی رات کے اندھیرے میں کیوں اس طرح سے ہو رہا ہے, چھٹی کا دن پھر رات کا اندھیرا. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ جو مقصد تھا وہ پورا نہ ہو سکا. اچھا, وہ جو ڈرافٹ ہے وہ ابھی تک کسی نے دیکھا نہیں ہے, تو بڑا اندیکھا ڈرافٹ جو ہے. مولانا صاحب کو سنا دکھایا گیا, مولانا صاحب. اچھا, مولانا صاحب کل جو سب ان کو منانے, پہلے تو مولانا صاحب کی رہائش گاہ پہ گئیں سیاسی شخصیات, پھر ہم نے دیکھا کہ جی وہاں پہ بات نہیں بنی. پھر خوشخبری ہمیں پتہ چلی کہ مولانا صاحب آ رہے ہیں, اور وہ جو کمیٹی ہے اس میں شرکت کرنے آ رہے ہیں. مولانا صاحب کے پاس کی نمبرز ہیں, 8 نمبرز ہیں. موجودہ جو اس وقت حکومت اتحاد ہے اس کے ٹوٹل بن رہے ہیں 214. اور اگر آپ نے آئینی ترمیم چاہیے تو اس کے لیے آپ کو درکار ہوتے ہیں 224 نمبرز. پھر بھی تو 3-4 کم ہو گئے نا. یہ جناب صورتحال یوں ہے کہ آپ کو جب آئینی ترمیم کرنی پڑتی ہے تو آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے. تو جو 2-3 نمبر کم ہوئے تو 222 کا یہ نمبر بن رہا ہے. لیکن اگر مولانا صاحب کے وہ 8 نمبر جڑ جاتے ہیں, پھر باقی انڈیپینڈنٹ اور کیسے بھی معاملہ ہو سکتا ہے, مگر یہ 8 نمبر بڑے اہم ہیں. تو کل بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ڈیموکریسی ڈے کی مبارکباد. تو کل ڈیموکریسی ڈے تو اپنی جگہ تھا ہی, لیکن کل مولانا صاحب کا دن تھا بیسکلی. تو ہر کسی کی توجہ ان پر مرکوز تھی. لوگ آ رہے تھے, جا رہے تھے صبح سے, بلکہ 2 دن سے ان سے میل ملاقاتوں کا سلسلہ جاری تھا. ایک دفعہ تو یہ بھی ہوا کہ ایک وفد آیا تو دوسرا وفد آلریڈی ملاقات میں موجود تھا, تو جو اپوزیشن کا وفد تھا اس کو انتظار کرنا پڑا. پھر آپ یہ دیکھیے کہ پی ٹی آئی کے جو ارکان تھے انہوں نے مولانا صاحب کی اقتداء میں نماز مغرب بھی ادا کی. تو اس پر میں نے یہ پوچھا کہ کیا اس نماز مغرب کے بعد جو دعا ہوئی کیا وہ دعائے خیر تھی, لیکن اس کا ظاہر ہے کہ جواب پھر مولانا صاحب ہی دے سکتے تھے. تو اب یہ ہے کہ یہ ماشاءاللہ, اور یہ تیسری دفعہ ایسا ہوا ہے, مجھے بتایا گیا کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, تیسری دفعہ یہ نماز ان کی
इमामत में पढ़ी गई है। ओके, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग। अच्छा, ख्वाजा आसिफ ने भी गुफ्तगू की, लेकिन ज़रा सा थोड़ी सी आज की हमने अपडेट्स दे दें। अब कल क्या हुआ, जो असेंबली के इजलास जिसकी सबको शिद्दत से इंतज़ार था वो रात गए शुरू हुआ, हार्डली वो 9 मिनट कुछ सेकंड जारी रहा और फिर वो आज के लिए मुलतवी कर दिया गया। तो आज 12:30 बजे कौमी असेंबली का इजलास होगा और आज ही वफाकी काबीना का भी इजलास होगा। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने, ज़ाहिर है जब वो निकल रहे थे असेंबली से, सबको घर भी जाना था, तो उन्होंने, सहाफ़ियों ने सवाल उनसे पूछा कि भाई क्या मामला रहा। तो ज़रा देखिए ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं। लगता तो इसीलिए नंबर पूरे नहीं थे। फजलुर रहमान साहब क्या कहते हैं? तो मुझे नहीं पता, मैं तो इधर असेंबली में था, मैं कहीं भी गया, सुबह से असेंबली में था, इसलिए मुझे इसको फैक्ट्स जो है नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन लगता है इसीलिए है कि नंबर पूरे नहीं थे, इसलिए आज नहीं। अच्छा जी, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब जो कि JUIFA के रहनुमा हैं, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की और दैट वाज द ट्रुथ कि आईनी तरमीम का मुसवदा पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। और फिर वो ये भी फरमाते हैं कि मिला ही नहीं, पढ़े बगैर वोट कैसे दे सकते हैं। और उन्होंने कहा कि मुसवदा पढ़ने में 1 माह लगेगा, 1 माह। हुकूमत को कहा है कि आपको बहुत ही जल्दी है, हमें अब तक वो ड्राफ्ट नहीं मिला, बिल नहीं मिला जो आपका तरमीमी बिल है। तो जब हम बिल नहीं देखेंगे, जब उसको हम पढ़ेंगे नहीं, जब हमें शरह सदर नहीं होगा, तो हम कैसे वोट दे सकते हैं। इसलिए आप इसको डिले करें ताकि हम इसको पढ़ें और अपोजिशन की जो दीगर जमातें वो भी इसको पढ़ें। हम इजलास में जाके शरीक होते हैं और वहाँ हम अपना मौक़िफ़ बिल्कुल खुल कर सामने रखेंगे। इतनी जल्दी भी क्या ज़रूरत थी कि आप लोग इस तरह कर रहे हैं। अगर आप जल्दी कर रहे हैं तो हम इस पोजीशन में ना, कम से कम 1 महीना तो चाहिए। तब तक तो काजी फायद सारे रिटायर हो जाएंगे, तो होने दो, क्या फर्क पड़ता है। आते जाते हैं। मुसव्विदा हुकूमत के पास है कि नहीं सर? मुसव्विदा हुकूमत के पास है। चलें, तो मौलाना फजलुर रहमान जब पहुंचे कमेटी इजलास में शिरकत के लिए, तो उन्होंने कहा कि जी मुसवदा तमाम जमातों से शेयर किया जाए। ये तजवीज़ उन्होंने दी है ताकि सब पढ़ लें, समझ लें। वक्त मांगा गया है, आज का वो वक्त मिला है। अब JUI और PTI ने आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ से इत्तेफाक किया है और ज़राए बताते हैं कि मौलाना तकरीबन आईनी तरमीम पर तकरीबन राज़ी हो गए हैं। लेकिन ये तरमीम हैं कितनी? कुछ लोग कह रहे हैं 20 हैं, कुछ 22 हैं, कुछ 54 हैं, पता नहीं कितनी तरमीम बताई जा रही हैं। तो चलते हैं जी, हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी की रहनुमा और मेंबर कौमी असेंबली शर्मिला फारूकी ने हमें ज्वाइन किया है। शर्मिला, थैंक यू सो मच। कल तक तो ऐसा लग रहा था, और जिस तरीके से बिलावल साहब जब विक्ट्री का निशान बना के बाहर आ रहे थे, तो हमें ऐसा लग रहा था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इत्तेफाक कर लिया है, और जब वो कमेटी में आ गए हैं तो उसका मतलब ये है कि अब प्रोसेस शुरू हो जाएगा। लेकिन हुआ नहीं। असल क्या प्रॉब्लम आ रही है, किन चीज़ों पर इत्तेफाक नहीं हो रहा? जी शुक्रिया सदा। देखिए जी, कल जब स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें खुसूसी तौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी शिरकत की और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी शिरकत की, तो उसमें ये ड्राफ्ट लेजिस्लेशन डिस्कस होनी थी और वहाँ पर डिस्कस हुई। अच्छी चीज़ है, क्योंकि देखिए उस कमेटी के अंदर तमाम जमातों की नुमाइंदगी है बशमूल अपोजिशन, और पीपल्स पार्टी का हमेशा से सियासत का महवर रहा है कंसेंसस पॉलिटिक्स। हमारी ख्वाहिश ये है कि हम एक कंसेंसस डेवलप करके लेजिस्लेशन करें, क्योंकि ये जमहूरियत है और फ़ाज़ जमहूरियत है जिसके अंदर इसी तरीके से काम होता है। और चूँकि ये जो अमेंडमेंट्स हैं, ये जो आइनी तरमीम आ रही थी, ये ना सिर्फ दीगर इदारों की बेहतरी के लिए थी बल्कि आवाम की बेहतरी की थी। स्ट्रीमलाइन होना है, और वक्तन फ़वक्तन जब आप आइनी तरमीम लाते हैं तो वक्त और हालात के मुताबिक लेकर आते हैं। और आपने देखा कि माजी के अंदर तरमीम होती रही है। 18वीं तरमीम आई, उसके ऊपर 100 से ज़्यादा मीटिंग हुई थी, तो 1.5 साल मामला चले थे और उसके बाद कंसेंसस के साथ आया था। मौलाना साहब की ये ख्वाहिश है कि ये यूनानिमस हो, हम भी चाहते हैं कि यूनानिमस हो, किसी को एतराज़ ना हो, अपोजिशन भी ऑन बोर्ड हो। तो इसमें अगर 1 आध दिन का डिले हो भी जाता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि देखिए जल्दबाजी तो किसी को नहीं है ना। ये पार्लियामान है, एक फाल पार्लियामान है। शर्मिला साहब, मैं जल्दबाजी तो किसी को नहीं है, लेकिन एक चीज़ ये है कि जो आइनी तरमीम आप तजवीज़ कर रहे हैं, ज़राए से मीडिया पर ये चीज़ें आ रही हैं कि वो मुमकिन तौर पर क्या हो सकती हैं। मुसव्विदा किसी को मिला नहीं, मुसव्विदा किसी ने पढ़ा नहीं, पेश की गई तरमीम पेश की जाने की कोशिश की गई ऑन संडे,
تو نمبرز پورا کرنے کی کوشش کی گئی, تو پھر اجلت میں تو حکومت نظر آتی ہے نہ کہ اپوزیشن. اشفاق, اجلت نہیں تھی, اور میڈیا پہ جو کافی چیزیں چل رہی ہیں اور اس قسم کی تو کوئی خیر امینڈمنٹ ہے ہی نہیں ہے ہم سے. مطلب جس طرح بہت ساری اسپیکولیشنز آ رہی ہیں نا کہ یہ بھی ہونا ہے اور وہ بھی ہونا ہے اور یہ بھی ہو رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے, تو یہ اسپیکولیشنز ہیں. کیونکہ جو شرمیلا کی آئینی عدالت نہیں بن رہی, یا ججز کی عمر جو ہے وہ نہیں بڑھائی جا رہی ریٹائرمنٹ کی. صدف, آئینی عدالت بالکل بننی ہے اور بنے گی انشاءاللہ, اور یہ ہماری چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر ہے. ہماری جو میثاق جمہوریت جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور میاں صاحب نے سائن کیا تھا, اس میں یہ تھی. بہت ساری ہماری ایسی چیزیں ہیں 2006 سے جو اس میثاق جمہوریت میں ہیں جو ابھی تک نہیں ہو پائی. ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کو بھی امپلیمنٹیشن کے اندر لے کر آئیں, اور اگر اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے تو بالکل کریں. دیکھیے, اس دن بھی ہم نے یہ بات کی تھی اور یہ سب نے بات کی تھی پارلیمان کے اندر کہ بہت سارے ایسے مقدمات ہیں جو زیر التوا ہیں, نہیں نمٹے جا رہے, لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے. تو ایک کانسٹیٹیوشن معاملات کے اندر عدالتیں جو ہیں, میں اسپیکولیشن کی بات کر رہی تھی کیونکہ یہ پرسن اسپیسیفک نہ ہو, تمام میڈیا پہ یہ بہت بحث ہو رہی تھی, اور اس کے اندر جناب اپنی جو بھی رائے ہوتی ہے وہ دے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, there's nothing wrong in this. This is a very very democratic way of handling the situation. لیکن شرمیلا ایک چیز ذرا فرمائیے گا, آپ نے کہا کہ میڈیا پر جو چیزیں گردش کر رہی ہیں وہ ممکنہ طور پر ہیں ہی نہیں, تو آپ اگر بتا پائیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہماری بھی اس میں ول بی ایجوکیٹڈ, اگر آپ بتا سکیں کہ اس میں ایسا کیا ہے جو کہ تجویز کیا گیا ہے. دیکھیے جی, ٹو بی ویری آنیسٹ وتھ یو, کہ ہم سے پورا کا پورا جو معاہدہ ہے وہ شیئر نہیں کیا گیا, تو میں آپ کو اتنا ہی بتا سکتی ہوں جتنا ہم سے شیئر کیا گیا. جی. لیکن اس میں بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں, یہ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا یا فلاں ہو جائے گا یا فلاں شک کے اندر ترمیم ہو رہی ہے, ہمیں اس بارے میں نہیں بتایا نہیں پتا. تو ہاؤ کین یو بی سو شیور کہ جو اسپیکولیشن ہے وہ نہیں ہے اس مسودے میں, بیکاز آپ نے تو پڑھا ہی نہیں ہے مسودہ. صدف وی آر پارلیمنٹیرین, ہم جب ایوان میں 10-10 گھنٹے بیٹھتے ہیں تو ڈسکس کرتے ہیں, ہمیں کچھ نہ کچھ پتہ ہوتا ہے, کچھ ہماری سمجھ ہوتی ہے, کچھ ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کیا یہ جمہوریت کے لیے واقعی یہ چیز ضروری ہے کہ نہیں ہے, اور ہمیں بتایا بھی جاتا ہے کہ ایسی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیے, کچھ تو ایسی وائلڈ اسپیکولیشنز ہیں جس کا نہ سر و پیر ہے, تو وہ تو بالکل بھی نہیں ہے. جب یہ آئینی ترمیم ایونچولی آئے گی تو ڈیفینیٹلی یہ پارٹی. اچھا شرمیلا صاحبہ, لیکن ایک چیز یہ ہے کہ آپ کی پارٹی گورنمنٹ کا حصہ ہے, تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو آئینی مسودہ ہے, اگرچہ فرض کریں کہ اس کے اوپر ووٹنگ کے لیے کل پیش کر دیا جاتا, تو آپ ماشاءاللہ یو آر اے لرنڈ پولیٹیشین, تو آپ کے علم میں بھی نہ ہوتا کہ در حقیقت اس پورے مسودے میں ہے کیا, جس کو پڑھنا بھی ضروری ہے, سمجھنا بھی ضروری ہے, اور وہ ایک آسان کام نہیں ہے. تو پھر یہ کیا ہے جس کی پردہ داری ہے؟ یہ سوال تو آپ کو اپنی الائنس سے پوچھنا چاہیے, وزیر اعظم صاحب سے پوچھنا چاہیے, یا whoever is hiding that مسودہ. دیکھیے, اٹس ناٹ اباؤٹ ہائیڈنگ اشفاق, بات یہ ہے کہ وی ٹرسٹ آر لیڈرشپ, وی آر اے ویری ویری ڈیموکریٹک پارٹی. میں پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے بات کر رہی ہوں. ہمیں چیئرمین صاحب پہ پورا اعتماد ہے, اور وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے صاحبزادے ہیں, انہوں نے دیکھا ہے اس جمہوریت کے لیے بیوی نے خون دیا ہے. جو بھی آئینی ترمیم ہوگی وہ قوم اور ملک کی بہتری کے لیے ہوگی, پارلیمان کے وقار کے لیے ہوگی. ہم وی آر پارٹی لوائلسٹ, ہم وہی ووٹ کریں گے جہاں پر ہمیں کہا جائے گا ووٹ کرنے کے لیے. But you are supposed to read it. I mean, yes, you do. اور definitely جب ایوان میں پیش ہونے سے پہلے چیزیں آتی تو ہم پڑھتے بھی. Are you saying کہ بلاول بھٹو کو معلوم ہے, بلاول بھٹو کو سارے نکات ساری ترمیم معلوم ہے, جب بھی آپ کہہ رہی ہیں دیکھیے پارٹی لیڈرشپ کو تو ڈیفینیٹلی معلوم ہے نا, بیکاز وہ اس کمیٹی میں بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں. دیکھیے, چیئرمین بلاول بھٹو صاحب ہوئے یا مولانا فضل الرحمان ہوئے یا باقی جو پارٹی کے ممبران ہوئے جو اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی میں بیٹھ رہے ہیں پچھلے 2-3 دن سے, ان کو معلوم ہے, دے آر ڈسکسنگ. ڈسکشن ہی اس مسودے کے اوپر ہو رہا ہے نا. تو یہ تو نہیں ہے کہ اس میں کوئی یا اپوزیشن کا کوئی عمر ایوب صاحب ہے, ان کو نہیں پتا. ہی نوز, ہی سٹنگ ان دیٹ میٹنگ اینڈ دے آر ڈسکسنگ کلاز بائی کلاز. اچھا شرمیلا, ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ مولانا صاحب کو منانے کے لیے کافی سارے ظاہر ہے کہ طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں, اور ظاہر ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ ہیز ایوری تھنگ ٹو آفر. اب یہ بھی سننے میں آیا کہ بلاول صاحب نے ایون یہ کہ کنڈی صاحب کا استعفیٰ تک ان کے سامنے جا کے رکھ دیا کہ اگر انہیں گورنرشپ چاہیے مولانا صاحب کو تو وہ بھی ان کو مل سکتی ہے. واقعتاً ایسا ہے؟ نہیں جی, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہم ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہیں,
یہ گیو اینڈ ٹیک والی بات نہیں ہوتی کہ جی آپ یہ کام کر لیں تو آپ کو یہ مل جائے گا. لیکن ڈیفینیٹلی مولانا صاحب بھی ڈسکشن. جی پاکستانی سیاست میں دیکھیے میں اپنی پارٹی کے بہاف پہ بول سکتی ہوں کہ میری پارٹی ایسی بارٹر ٹریڈ نہیں کرتی ہے, اور ایسی بات جو آپ نے کہی کہ استعفیٰ جا کے رکھ دیا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. مسودہ ڈسکس ہو رہا ہے. مولانا صاحب نے خصوصی شرکت کری کل, ان کو 1 روز قبل یا 2 روز قبل مسودہ مل گیا تھا. آج مان جائیں گے شرمیلا, کیونکہ آج بڑا امپورٹنٹ دن ہے اگین. دیکھیے مجھے نہیں پتا کہ آج مانیں گے کہ نہیں مانیں گے, یہ تو مولانا صاحب سے یا پوچھ سکتے ہیں ان کی جماعت سے. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ تمام شکوں کے اوپر ایک کنسنسس ڈیولپ ہو, اور مولانا صاحب اپنی بھی آبزرویشنز دیں, اور جو وہ سمجھتے ہیں بہتر وہ بھی بات کریں. ہمارا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس پارلیمان کو فعال کرنا ہے, ہم نے پارلیمان کے وقار کو بہتر کرنا ہے. چاہے اس میں کتنا ہی ٹائم لگے, تمام شکوں کو پڑھنے میں تو ٹائم لگے گا نا, اٹ ول ٹیک ٹائم. تو پھر آج کے دن تو یہ معاملہ, جیسے کل ہمیں لگ رہا تھا سنڈے بس از دا اونلی ڈے جس میں یہ سارا ووٹنگ ہو جانی ہے, لیکن اب آپ کہہ رہی ہیں کہ ٹائم لگے گا. صدف, جب آپ اتنی ساری جماعتوں کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ایوری بڈی ہیز اے سے, اور ہر کسی کی رائے اہم ہوتی ہے, چاہے وہ ٹریجری بینچز کی ہو چاہے وہ اپوزیشن کی ہو. اس میں 1 آدھ 2 دن زیادہ لگ جائیں کوئی حرج نہیں ہے. یہ کوئی ٹائم بامب پہ ہم نہیں بیٹھے کہ جی آج ہم نے نہیں کیا تو جی خدا نہ خاصا یہ ہو جائے گا. یہ آئینی اصلاحات ہیں, یہ مذاق نہیں ہے, اٹس ناٹ اے جوک. ہم ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے کر آ رہے ہیں, اور اس کے اوپر جب تک تمام جماعتیں سیٹسفائی نہیں تھی, تاریخ کا حصہ بنے گا نا. یہ وہ ڈاکیومنٹ ہے کانسٹیٹیوشن جس سے ملک چلتا ہے, ادارے چلتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ کو اتنا سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر جتنی ڈیلیبریشن ہوئی اتنی کبھی نہیں ہوئی. اور دیکھیں 18 امینڈمنٹ ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے جس کو سب سراہتے ہیں, جس نے صوبوں کو اختیار دیا, جس نے وفاق کو مضبوط بنایا, بہت ساری چیزیں اس کے اندر آئی ہیں. ایک عامر نے جو اس کا شکل بگاڑ دی تھی اس کو ہم نے اصل شکل میں بحال کیا. اور اب دیکھیں یہ صدر زرداری صاحب کا بہت بڑا ظرف ہے. ہی واز اے ویری پاورفل پریزیڈنٹ. انہوں نے خود پارلیمان کو 18ویں ترمیم کے ذریعے اپنے اختیارات منتقل کیے, کیونکہ پارلیمان وہ فورم ہے جہاں پر عوام کے نمائندے بیٹھتے ہیں, اینڈ دے نیڈ ٹو بی امپاورڈ. شرمیلا, تو پھر 224 ریکوائرڈ ہے, مولانا صاحب مان جاتے ہیں تو پھر یہ نمبرز آپ کے پاس پورے ہیں؟ دیکھیے جب کوئی چیز ہونے جاری ہوتی ہے نا, اور وہ کنسنسس کے ساتھ ہوتی ہے, یونانیمسلی ہوتی ہے, تو پھر میجک نمبر بھی آ جاتا ہے. اچھا میجک نمبر. اچھا, اس ساری سچویشن میں ہم بلاول صاحب کی میٹنگز دیکھ رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ مفاہمت, اور اس میں آپ نے زرداری صاحب کا نام لیا جو صدر پاکستان بھی اس وقت, تو وہ کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ تو از ہی ایکٹیو ان دا پروسیس؟ دیکھیے صدر صاحب وفاق کی علامت ہیں, اور صدر صاحب کی پریزنس اس ایوان کے اندر بڑی معنی خیز ہے. ایک ایسا صدر جو جمہوریت پہ یقین رکھتا ہے, جس نے اپنی بیوی کے مرنے پہ, وفات پہ, شہادت پہ پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا جب پورا ملک چل رہا تھا. اور صدر صاحب نے مفاہمت کی بنیاد تو اسی وقت رکھ دی تھی جب وہ خود مولانا فضل الرحمان کے گھر چل کے گئے تھے. سو آئی تھنک ہی از دا انیشیٹو فار ایوری تھنگ. ڈیفینیٹلی ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ شرمیلا فاروقی صاحبہ فار بینگ ود اس. اب خاور گھمن صاحب ہمیں جوائن کرنے سے ذرا بات کرتے ہیں. خاور صاحب, کل ہم بڑے پر امید تھے کہ پرامید کیا تھے, بہرحال کہا جا رہا تھا, گورنمنٹ پر امید تھی کہ یہ ٹیبل ہو جائے گی ایٹ دا ویری لیسٹ, اور ماریا کہہ رہی تھیں کہ بھائی یہ نہیں ہو پائے گا. تو آج وہ واقعتاً نہیں ہو پایا. آج جو ہے وہ کیا امکانات ہیں ویسے؟ اور شرمیلا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. ویری انٹرسٹنگلی شی سیڈ کہ ہم نے بھی مسودہ نہیں دیکھا ابھی تک. تو پھر دیکھا کس نے آخر مسودہ؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں, ایک تو دنیا امید کے اوپر قائم ہے, اور ہمیں امید کا دامن بالکل اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. ہاں جی. باقی یہاں تک یہ بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا واقعہ ہو رہا ہے پاکستان کی جو ہے پارلیمانی تاریخ کے اندر, کہ ایک ایسی آئینی ترمیم جس کے اوپر بہت زیادہ لے دے ہو رہی ہے, اور وہ آئینی جو ترمیم ہے اس کا مسودہ ابھی تک کسی کے پاس نہیں ہے. اور کل آپ نے دیکھا کہ سو مچ سو لا منسٹر کی طرف سے بھی, یا ان کے منہ سے نکل گیا کہ مجھے بھی مل گیا وہ مسودہ. پتہ نہیں ان کو ملا یا نہیں ملا. ابھی آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں کہ اس کے اوپر اتنی زیادہ بحث ہو رہی ہے, جو مبینہ طور پر یہ ایک مسودہ ہے جو کہ حکومت نے تیار کیا. اگر وہ ساری
तरामीम जो है पाकिस्तान के आइन का हिस्सा बनने जा रही हैं तो फिर आलिमान लेकिन ये मुझे बताएं खावर साहब कि एक ऐसा मुतव्वदा जिसके अंदर अपोजिशन मेंबर्स को नहीं पता, हुकूमती मेंबर्स को नहीं पता, अरकान को नहीं पता, लीडरशिप को नहीं पता, फिर उसके बाद लीगल फ्रेटर्निटी आपको पता है कि वो कह रही है कि हमें नहीं पता, तो फिर ये आ कहाँ से रहा है आखिर? सर मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की है, क्योंकि इसकी प्रपोजर हुकूमत है और हुकूमत ने इसको पास करवाना है। अक्सरियत के अंदर हुकूमत बैठी हुई है और हुकूमत के अंदर अभी शर्मिला साहब ठीक बात कर रही थी कि हुकूमत के अंदर तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं और शहबाज शरीफ साहब हैं और दोनों कल हमें बड़े कॉन्फिडेंट नजर आए कि नहीं जी हम कर लेंगे, कोई इशू ही कोई नहीं है, नंबर गेम हमारे हाथ में है। और वो नंबर गेम सुबह 11 बजे चलती रात 11 बजे फिर 12 बजे, उसके बाद फिर खाली हाथ सबको जाना पड़ा। देखिए मैं दोबारा अपने उस सवाल के ऊपर आऊंगा। अभी तक किसी को नहीं पता कि वो मसवदा है क्या। कल जब पूछा गया कि जी आप दे दें, बताया गया कि जी जब तक काबीना की तरफ से उसके ऊपर लादकुशाई नहीं की जाती, काबीना इसको फॉर्मली जो है इंडोर्स नहीं करती, तो उससे पहले ये इसको पब्लिक नहीं किया जा सकता। अगेन ये बड़ा ज़रूरी है हुकूमत के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए, सिविल सोसाइटी के लिए कि वो जो भी मुसावदा है उसके अंदर जो भी आप करना चाह रहे हैं वो अवाम के साथ शेयर करें। अवाम के साथ मतलब थ्रू मीडिया जो है, थ्रू मीडिया अवाम के साथ शेयर करें, उसके ऊपर उनको भी आइडिया। खावर एक चीज़ बताइएगा, कल सब बड़े पुरुमीद थे, बिलावल साहब का वो ऑप्टिक्स बड़े मैटर करते हैं, जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ वो आ रहे थे कि नंबर्स पूरे हैं, शुरू में कह रहे थे विक्ट्री का निशान मौलाना की रिहाइशगाह से बाहर निकलते हुए, लेकिन बाद में जो ख्वाजा आसिफ गुफ्तगू कर रहे हैं उन्होंने कहा जी कि हमारी तजवीज़ इस्लाहात से इत्तेफाक नहीं किया मौलाना साहब ने। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जो बात कर रहे हैं उनसे जब पूछा गया कि भाई टाइम लगेगा, वो कहते हैं जी हाँ टाइम लग सकता है। तो उन्होंने कहा 1 महीने बाद तो चीफ जस्टिस चले जाएंगे, तो वो ये कहते हैं नए चीफ जस्टिस आ जाएंगे। तो ये जो मामला है तो ये आज भी हल होता नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब इट विल टेक टाइम। देखें जी मैं दोबारा वो अपनी बात दोहराता हूँ कि जो तरामीम तजावीज़ जो इस वक्त जो पब्लिक हो गई हैं या सोशल मीडिया के ऊपर या आप देख रही हैं टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर, जो ज़राए की बुनियाद के ऊपर जो बताया जा रहा है कि ये तरामीम है, वो ऐसी तरामीम है जिसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा बहस की जरूरत है। वो ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ शेयर कर दी और उसके बाद वो जो है आगे उसको पास कर लिया। फॉर एग्जांपल एक तरमीम है आइन के आर्टिकल 17, ठीक है, आइन का आर्टिकल 17 किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाने के हवाले से है और उसके अंदर जो तब्दीली सजेस्ट की गई है वो ये है कि वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जगह जो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है वो रिप्लेस कर दिया गया। उसका मतलब ये है कि जो नई एक आईनी अदालत बनेगी, अब जो नई आईनी अदालत बनेगी उसके चीफ जस्टिस कैसे अपॉइंट होगा, प्राइम मिनिस्टर उसको नॉमिनेट करेगा और उसके बाद फिर वो चीफ जस्टिस साहब अपनी मर्जी से 4 आगे जजेस। तो पहले एक फुल कोर्ट को फैसला करना है किसी पॉलिटिकल पार्टी को बैन करने का, अब ये एक आईनी अदालत जो 4 और आप सोचिए कि जिस नाम को वजीर आजम साहब अपॉइंट करेंगे, यानी कि अख्तियार वजीर आजम का होगा और हटाने के हवाले से भी जाहिर है कि कोई उसको मैनेज करने का तरीका होगा, तो वो क्यों कर आज़ादी से काम कर पाएगी। फिर ये भी सवाल उठता है कि क्या वो पैरेलल होगी, अगर उस आईनी अदालत में कोई फैसला किया जाएगा तो क्या सुप्रीम कोर्ट में वो जा सकेगा या उसी अदालत में देखा जाएगा, और अगर 5 रुकनी बेंच उसी अदालत का ये फैसला देख लेगा तो फिर इंट्रा कोर्ट अपील या फिर नजरसानी या फिर आगे अपील कहाँ की जा सकेगी। देयर आर सो मेनी क्वेश्चन दैट नीड टू बी आंसर्ड। आपने बहुत इंटेलिजेंटली सती साहब ये सारा एक्सप्लेन कर दिया। ये सिर्फ आपको एक शिक्का मैंने बताया है, उसके ऊपर आपने इतने ज्यादा सवालात खड़े कर दिए हैं, तो आप उसके अंदर तो अभी जो पता नहीं कि दर्जनों शिक्के हैं, मतलब मैं काफी ज्यादा उसके अंदर जो अभी तक सोशल मीडिया के ऊपर चीज आई है। अगेन ये सारा इब्हाम उस वक्त तक ये जारी रहेगा जब तक हुकूमत वक्त जो है एक ऑफिशियली अपनी स्टैंप के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब या लॉ मिनिस्ट्री एक ड्राफ्ट जो है वो पब्लिक नहीं करेंगे कि ये है वो ड्राफ्ट जिसके ऊपर हम जो है जिसको हम पार्लियामान में लेके जा रहे हैं। अभी तक तो वो हर कोई जो है करने की वजह खबर, इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन व्हाई? नीयत का फतूर है, यही कल लीगल एक्सपर्ट्स ने हमें बताया है, क्योंकि अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आप कोई खलूस नीयत के साथ कोई काम करना चाह रहे हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं है इसको छुपाने का, क्योंकि बार बार हर कोई यही कह रहा है कि जी हमें वो ड्राफ्ट तो दें, हमारे सामने वो रखें तो सही जो ड्राफ्ट है ये जो अमेंडमेंट्स का, ताकि हम उसके ऊपर आपको बता सकें।
اپنا مطمع نظر آپ کے ساتھ شیئر کر سکے گی. یہ ہم اس کے اوپر رائے رکھتے ہیں. اور خاور صاحب ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, کیا ہوگا آپ یہ دیکھیے کہ ہمیشہ ایک چیز دیکھی جاتی ہے, اور خاص طور پر جب ہم آئینی ترامیم کی بات کریں جن میں سے چند ہی اس وقت میڈیا کی اور سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں. ارشد شریف صاحب بھی یہ کہا کرتے تھے کہ ڈیول لائز ان دا ڈیٹیلز, یعنی کہ ڈیٹیلز دیکھنا بہت ضروری ہے کہ اور کیا کیا ان آئینی ترامیم کے اندر آگے پاس آن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. تو یہ بھی بڑا دیکھنے کی چیز ہوگی. دیکھیں اس میں ایک جو اہم چیز ہے نا, فرض کریں کہ جی جو ہائی کورٹس کے ججز ہیں ان کی جو ہے ود ان ہائی کورٹس بھی پوسٹنگ ٹرانسفر ہو جایا کریں گی. ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ اس کے اندر تجویز یہ ہے کہ صرف ایک سورس رپورٹ کی بنیاد کے اوپر ایک جج کو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج کو ہٹایا جا سکے گا. اب وہ سورس رپورٹ کون بنائے گا, اس کی ویٹنگ کی سطح کے اوپر ہوگی, کیونکہ پہلے تو آرٹیکل 209 جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل, اس کے اندر بڑا واضح ہے کہ ایک جج کے اوپر الزام لگتا ہے, اس کو شو کاز کیا جاتا ہے, اس کو پورا موقع ملتا ہے اس کے اوپر جو بھی الزامات ہیں وہ اپنا ایک انڈیپینڈنٹ لائرز کے ذریعے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے. لیکن یہاں پہ بالکل مختلف ہے. اور بھی مختلف جو کیسز کے حوالے سے جو بیل کا رائٹ ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے. مطلب بقول یہ جو ابھی ہمارے سامنے تجاویز آئی ہوئی ہیں وہ جو بتا رہی ہیں. اور سب سے اہم جو سوال آپ نے اٹھایا ستی صاحب وہ یہ ہے کہ جب آپ 2 کورٹس بنا دیں گے تو ایک رائے یہ سامنے آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یا چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت جو موجودہ ہیں یا یہ جو پوزیشن ہے یہ ختم ہو جائے گی, کیونکہ اب پھر وہ ساری چیزیں جو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں چلی جائیں گی. تو پھر اس سپریم کورٹ کا کیا جو ہے وہ اس کی حیثیت کیا رہ جائے گی, اس کے اوپر کافی زیادہ سوالات ہیں. لا اینڈ جسٹس کمیشن کو کون ہیڈ کرے گا, سپریم جوڈیشل کاؤنسل کون دیکھے گا, دیر آر سو مینی تھنگس. ایگزیکٹلی وہ اس کے اندر یہی بتایا گیا ہے کہ جی وہ سارے ہی اس میں مطلب اس کی جو ممبرشپ بڑھا دی جائے گی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی. سو دیکھیں جو بھی حکومت کے ذہن میں ہے, حکومت جو بھی کرنا چاہتی ہے پہلے سامنے تو رکھے, ٹیبل کے اوپر تو رکھے, اپنے پیش تو کریں. اس کے بعد پھر جو ہے وہ کہیں ہم ابھی دیکھ رہے تھے ولید اقبال صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ میں نے بھی نہیں دیکھا مسودہ, تو اپوزیشن نے بھی نہیں دیکھا, تو لیٹس سی واٹ ہیپنز. کسی نے نہیں دیکھا, خاور گھمن صاحب نے نہیں دیکھا, ہم نے نہیں دیکھا, تو پھر رہ کون گیا. چلیں تھینک یو سو مچ. اس امید پہ کہ مسودہ دیکھا جائے گا, پیش کیا جائے گا, اس کے بعد غور و خوض ہوگا. لیٹس سی آج کیا ہوتا ہے. آج اجلاس ہونا ہے, تو یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور بات ہو رہی تھی کہ جو مجوزہ آئینی ترمیم آنی ہے, اب اس کے حوالے سے مسودہ تو کسی نے نہیں پڑھا. ابھی آپ نے شرمیلا فاروقی سے جو ہماری گفتگو تھی وہ ملاحظہ کر لی. بہت ساری پارٹیز ہیں جو ایوان کا حصہ ہیں, ان کے بہت سارے ارکان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم ہے, حکومتی بھی جو حکومتی ارکان بھی اس میں شامل ہیں. لیکن ذرائع سے بہت ساری خبریں آ رہی ہیں جس کو شرمیلا کہہ رہی تھی کہ بہت وائلڈ اسپیکولیشن ہو رہی ہے. تو چلیں اب بات کر لیتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے سینیٹر ہمایوں محمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. عابد زبیری صاحب ماہر قانون ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے آغاز کر لیتی ہوں ہمایوں صاحب آپ سے. آپ کی پارٹی کو کس حد تک علم ہے کہ مسودے میں کیا ہے, اور ظاہر ہے آپ کی ریزرویشن تو ہمارے سامنے ہے, لیکن رات گئے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں جس میں یہ کہا گیا مولانا کی طرف سے کہ جی کمیٹی میں شیئر کر دیں, سو اب آپ کو لگتا ہے کہ مسودہ شیئر ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اصل میں آج کل جو ہو رہا ہے نا اس کو دیکھ کر ایک محاورہ یاد آ گیا, اور وہ آج کل بالکل پورا بیٹھتا ہے. وہ کہتا ہے چور چوری سے جائے, ہیرا پھیری سے نہ جائے. ٹھیک ہے, تو جب ہم لوگوں نے ان کی چوری پکڑوا کے ان کو چوری سے روکا ہے, تو اب یہ لوگ ہیرا پھیری پہ آ گئے. آپ نے جس مسودے کی بات کر رہے ہیں, آپ یہ سوچ لیں کہ ڈپٹی پرائم منسٹر, سینٹ کے لیڈر آف دی ہاؤس, انہوں نے سینٹ میں پرسوں کہا تھا کہ انہوں نے بھی یہ مسودہ نہیں دیکھا. ڈپٹی پرائم منسٹر مینز اسحاق ڈار صاحب. بالکل جی, ڈپٹی پرائم منسٹر مینز اسحاق ڈار صاحب. ٹھیک ہے, یا تو یہ جو حکومت ہے یہ اپنے ڈپٹی پرائم منسٹر کے اوپر یا لیڈر آف دا ہاؤس کے اوپر اعتماد نہیں کرتی. ان کو ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی باتیں ادھر ادھر کر دیں گے, پیٹ کے ہلکے, اینڈ سو فور سو آن. دوسرا یہ ہے کہ جو مجھے پتہ چلتا ہے, جیسے باقی پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہی ہیں, یہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو بھی اس کے بارے میں نہیں پتا. ان کو صرف کہا گیا ہے کہ تم نے یس کرنا ہے, جو بھی ہم بھیج دیں گے. اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ یس کر دیں گے. وہاں پہ جا کے کسی چیز میں, اب دیکھیں ایک سیکنڈ کے لیے آپ سوچئے,
اب اس کے اندر جو مرضی ہو, یہ جو آئین ہے یہ پاکستان کو چلانے کا جسے کہتے ہیں نا ایک فارمولا ہے یا ایک مینول ہے. آپ اس کے اندر میجر چینجز لا رہے ہیں اور اس کا تعلق وہ جو ٹربل شوٹنگ ہوتی ہے نا جس کو ہم دوسرے لفظوں میں عدالتیں کہتے ہیں, اس ٹربل شوٹنگ میں یہ میجر چینجز لا رہے ہیں لیکن کسی کو بتا نہیں رہے ہیں. اصولاً تو اس کے اندر جو دونوں سینٹ اور نیشنل اسمبلی ایز اے ہول کمیٹی بن جائے اور جتنے ممبران ہیں وہ اس کے اوپر ڈسکشن کریں. اسحاق ڈار نے پرسوں ہی انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگوں نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی جب بنائی تھی اس میں 4 سال کی محنت تھی, جہاں آپ کی 2 پارٹیوں کے درمیان میں چارٹر آف ڈیموکریسی جس کے ٹوٹل میرے خیال میں 35 پوائنٹس نہیں ہیں, اس میں آپ نے 4 سال لگا دیے. ادھر آ کے آپ ایک آئین جس سے پورا ملک چلے گا آپ 15 منٹ میں پاس کروانا چاہتے ہیں. لیکن ایک اور چیز بھی ہے نا ہمایوں صاحب, ایک اور بھی ہے. آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی تو چلیں وہ کافی پہلے ہوا, 2007 کی بات ہو رہی ہے, لیکن اس سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بعد بلکہ یہ 18th امینڈمنٹ کا مثال لے لیں, اس کے اوپر کتنی ڈیلیبریشن ہوئی اور ایک بڑا ایک کنکریٹ قسم کا ایک ڈاکیومنٹ وہ بنا جس کو سب اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. عابد زبیری صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ لیگل فریٹرنیٹی کے حوالے سے ہم کل بھی یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ کیا ان کو اعتماد میں لیا گیا ہے, نمبر 1, اور دوسرا آپ اعتراض کریں جیسے کہ منیر ملک صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ ہم 26 اکتوبر کو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس پاکستان تصور کریں گے اور ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اسٹرگل کے لیے ہم تیار ہیں. لیکن کیا آپ لوگوں نے مسودہ دیکھا ہے جو اس کے اوپر اعتراضات آپ کی جانب سے سامنے آ رہے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے, کیونکہ ابھی تک تو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے مسودہ, یا آپ لوگ دیکھ چکے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, آج صبح ہمیں مل گیا ہے, کہیں سے کسی نے بھیجا کئی صبح سے, اور اس کے اندر ایسے خطرناک ترامیم ہے کہ آپ ڈر جائیں گے. دیکھیے آئین ہوتا کہ آئین پاکستان ایک معاہدہ ہوتا ہے عوام اور پورے ملک کے بیچ میں, کانٹریکٹ, سوشل کانٹریکٹ, وہ آئین ہے. اب عوام اور آپ کا آبجیکٹو ریزولوشن جو ہے جو 1949 میں پاس ہوئی تھی اس میں لکھا ہے کہ آپ کی عدلیہ آزاد ہوگی, وہ اب آئین کا حصہ ہے آرٹیکل 2A میں, اور آرٹیکل 10 یہ کہتا ہے کہ آپ کو انصاف. اب یہاں کیا ہو رہا ہے, سپریم کورٹ کی پار, ہاں ہو سکتا ہے جیسے منیر بھائی کہہ رہے تھے کہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس پاکستان ہو جائیں گے, کیونکہ اب چیف جسٹس پاکستان کے پاس کوئی پاورز ہی نہیں رہیں گی, کیونکہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ ختم کر دیے گئے. اس سے ان کی ساری کانسٹیٹیوشنل پاور لے کے ایک کورٹ بن رہا ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ, جس کے اندر جو اس کا اپوائنٹمنٹ ہوگی وہ پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر اور پارلیمنٹ کرے گی. یعنی وہاں بھی انڈیپینڈنس. ایک سیکنڈ میں یہاں پر آپ کو روکوں گا. اس وقت آپ واحد شخصیت ہیں جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں یا جن سے ہماری بات ہوئی کہ جن کو یہ مسودہ مل سکا ہے. اگر آپ چیدہ نکات پر 1 by 1 ہمیں ایکسپلین کر سکیں یا بتا سکیں جو ڈرنے والے ہیں, تو ہم ویل بی تھینکفل ٹو یو. دیکھیے سب سے بڑی اس میں ساری چیزیں 175A 175 جو ہے اس کے اندر چینجز کر دیے. جو دیکھیے جوڈیشری کا جو چیپٹر ہے وہ چیپٹر 7 ہے, اس کو 175 سے شروع ہوتا ہے. 175A میں طریقہ کار تھا کہ وہ کس طرح سے ججز بنیں گے. پھر انہوں نے 176A اس میں ایڈ کر رہے ہیں کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگا, اس میں پریزیڈنٹ پرائم منسٹر اپوائنٹ کریں, پارلیمنٹری کمیٹی سے ہوگی. اس کے جج کی عمر 68 سال ہوگی. اچھا, سپریم کورٹ کے اندر جو جج ہے اس کی عمر, چیف جسٹس کا ٹینیور 3 سال کا ہوگا, اور وہ اگر ریزائن کرتے یا وہ 65 سال کا ہو جائے, یعنی اس کی عمر نہیں بڑھی, اگر وہ 65 سال کے جو ہو جائیں تو وہ فارغ ہو جائیں گے, 3 سال نہیں رہیں گے. تو لیکن میری جو ریڈنگ ہے اس کی, لیکن دیکھیے جو ایشو ہے کہ آپ کا جو آئین ہے پاکستان نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ, اور دیکھیے پریکٹس اینڈ پروسیجر جب قانون اپہولڈ کر لیا جو پارلیمنٹ نے پہلی انٹرفیئر کیا کورٹ کے اس میں کہ وہاں کانسٹیٹیوشنل کوئی بھی ایشو آئے گا وہ 5 جج سنیں گے, تو وہ ایک پہلے ہی موجود ہے. تو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا مطلب ہے کہ وہاں سے اچھا ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو اور ہے کہ آرٹیکل 190 کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کی جو آرڈرز ہیں وہ سب پہ بائنڈنگ ہوں گے. ٹھیک ہے, وہاں سے سپریم کورٹ کا لفظ نکال دیا ہے, وہاں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو گیا, یعنی سپریم کورٹ کی یہ حیثیت کر دی. اب آپ سپریم کورٹ جو ہوگا ایک بالکل ایک سول کورٹ یا سول کورٹ ہو جائے گا. It will be a civil court. Chief Justice of Pakistan will be civil court کا Chief Justice of Pakistan. تو یہ دیکھیے یہ کر دیا. وہاں کا ایک اور چیز بھی ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی امینڈمنٹ ہو وہ پرسن اسپیسیفک نہ ہو, یعنی کہ کیا یہ ممکنہ طور پر ہے کہ ایک صاحب اگر 65 سال کی عمر میں یہاں سے ریٹائر ہوئے تو ان کو وہاں پر اکوموڈیٹ کر دیا جائے, اپوائنٹ کر دیے جائیں گے, وہاں اپوائنٹ ہو جائیں گے, کیونکہ وہ صدر اور پرائم منسٹر نے اپوائنٹ کرنا ہے. تو پہلے ججز کو, اور پھر ان 3 ججز کے میں ان میں بھی 3 ججز میں جو صدر ڈیسائیڈ کریں گے وہ چیف جسٹس آف فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو جائے گا. سر یہ جو ہے کوئی آئینی ترمیم
جو بیسک فیچر یا سیلینٹ فیچر ہوتا ہے آزادی جمہوریت ڈیموکریسی فنڈامنٹل رائٹس سے خراب کر ہی نہیں سکتے. ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. لیکن ہماری یہ پاور آئین یہ ہماری یہ ہری کتاب جو ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں یہ ہے ہی نہیں. یہاں ہماری کتاب بندوق ہے جو ہماری اصل طاقت ہے. یہاں اس کے اوپر جو چاہے گے ترامیم ہے کتنی سر ویسے عابد صاحب؟ میں نے جو دیکھی ہے اس میں بہت آرٹیکلز ہیں سر, شروع بہت زیادہ. یہ 20 کی جو آپ بات کر رہے ہیں اس طرح نہیں ہے. میرے پاس شاید پورا ڈرافٹ بھی نہیں آیا ہے کیونکہ جو جوڈیشری کا ہے وہ بھیجا گیا, وہ جو ہے مجھے کہیں سے کاپی آئی تھی ہمارے جو. تو یہ جو اسپیکولیشن کا کہا جا رہا ہے کہ میڈیا میں غلط اسپیکولیشن ہو رہی ہے, آپ پھر سمجھ رہے ہیں کہ جو خبریں آ رہی تھی ذرائع سے وہ ٹھیک ہے؟ پھر میرا مجھے ڈرافٹ دے دو زبیری صاحب. جی تو وہ اسی ترمیم کا. ہاں جی اچھا. تو پھر اگر آئینی عدالت کے ہی پاس سارے اختیارات چلے جاتے ہیں تو پھر سپریم کورٹ میں پھر کون سے کیسز آئیں گے؟ کیونکہ اس ترمیم کا بنیادی مقصد یہ تھا نا کہ برڈن کم کرنا ہے, تو یہ برڈن ویسے کم ہو رہا ہے. یہ سپریم کورٹ کو ہی ختم کر دیا. سپریم کورٹ میں صرف وہ جائیں گے دیوانی فوجداری مقدمے اس کے وہاں. اچھا ایک اور چیز, آرٹیکل 199 ہائی کورٹ کو پاور دیتا ہے ریٹ جورسڈکشن کی. وہاں ایک نیا کلوز ڈال دیا گیا کہ نیشنل سیکورٹی کے ایشو بھی ہائی کورٹ پاور ایکسرسائز نہیں کر سکے گا. اب نیشنل سیکورٹی کے ایشو کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ تو آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح سے یہ ہائی کورٹ کی بھی پاور ختم کر دی گئی ہے اس کے اندر. اور وہاں سے پٹیشن زبیر صاحب ایک اور چیز کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اٹ ول بی اے پیرالل کورٹ, اور میں اس میں یہ سوال اٹھا رہا تھا کہ وہ اگر پیرالل کورٹ ہوگا تو پھر اختیار کس کا ہوگا کہ اگر کوئی معاملہ آئینی کورٹ میں دیکھا جائے تو وہ سپریم کورٹ میں چلا جائے, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہاں ججز کی تعداد زیادہ ہوگی. پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو کون ہیڈ کرے گا؟ پھر اوور آل ہو ول بی دی باس آف دی جوڈیشری. وہ بھی فیڈرل کورٹ کا وہ جج ہوگا, وہ کرے گا. وہ آرٹیکل 209 کے اندر بھی وہ ہے, اس کے اندر بھی امینڈمنٹ ہے. اچھا زبیری صاحب اور ہمایوں صاحب ذرا ساتھ ہی رہیے گا, کچھ اپڈیٹس ہیں وہ ذرا شیئر کر لیتے ہیں. تو خبر یہ آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی ایم این ایز کے خلاف تھانہ سنجانی میں درج مقدمے میں درخواست ضمانت پر سماعت. عدالت نے تمام مقدمات میں پی ٹی آئی ایم این ایز کی ضمانت بعد از گرفتاری منظور کر لی ہے. تو جہانگیر اسلم مزید اس پر بتائیں گے. جی جہانگیر. جی بالکل, پی ٹی آئی کے ایم این ایز کے خلاف تھانہ سنجانی میں درج مقدمے پر سماعت ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستوں پر سماعت ہوئی, اور عدالت نے تمام مقدمات میں پی ٹی آئی ایم این ایز کی ضمانت بعد از گرفتاری منظور کر دی ہے. عدالت نے 30,000 روپے کے مچنکوں کے عوض جو ضمانت منظور کی ہے. عدالت نے پی ٹی آئی کے تمام گرفتار ایم این ایز کو فوری طور پر رہا کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے ہیں, اور ضمانت کی درخواستوں پر سماعت انسداد دہشت گردی کے جج ابوالاسناد محمد ذوالقرنین نے کی. ایم این ایس چٹا جو ہے پروسیکیوٹر جو ہے سرکاری وکیل عدالت میں پیش ہوئے تھے. پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ مقدمے میں جو دفعات لگائی گئی ہیں ان کی سزا کم سے کم 3 سال ہے, اور ان کی ضمانت جو ہے منظور نہ کرے عدالت. اور شیر عبد المروت احمد چٹا اور دیگر ایم این ایس سے کچھ برآمد ہوا ہے. جج صاحب نے استفسار کیا جس پر نفی میں جواب دیا گیا کہ برآمدگی ابھی نہیں ہوئی ہے, جس پر عدالت نے جو ہے سرکاری وکیل کے جو دلائل ہیں وہ رد کرتے ہوئے ضمانت کی جو درخواست تھی وہ منظور کر دی ہے. جی بہت شکریہ جہانگیر آپ کا. بیک ٹو آر ڈسکشن, اور ہمارے ساتھ زبیری صاحب بھی ہیں, ہمایوں محمد صاحب بھی ہیں. ذرا ہمایوں صاحب کی طرف چلتے ہیں. ہمایوں صاحب ابھی تک جو آپ سمجھ سکیں زبیری صاحب کی گفتگو سے, ان کے پاس کچھ حد تک مسودہ ہے جس کو انہوں نے ایکسپلین بھی کیا ہے. سو آپ کے لیے سب سے زیادہ اس وقت اسٹرائکنگ کیا چیز ہے اس میں؟ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ایسی ہیں جو مطلب ویسے تو ساری کی ساری غلط ہیں, لیکن میں آپ کو سمپل بتا دیتا ہوں. بیسیکلی یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کی انڈیپینڈنس کو ختم کر رہے ہیں, اور اس کا کنٹرول دے رہے ہیں یہ جو یا اسٹیبلشمنٹ کو انڈائریکٹلی, اور یا پھر پولیٹیکل پارٹی جو گورنمنٹ ہے اس کو دے رہے ہیں. تو ایگزیکٹو, تو اب یہ یاد رکھیں جو سیگریگیشن آف پاورز تھے, ٹرائیکوٹمی آف پاورز تھے, جس میں لیجسلیٹرز, ایگزیکٹو اور جو جوڈیشری تھی, ان کے پاورز کو سیپریٹ کیا تھا, اس کو یہ ایگزیکٹو کے اندر لا رہے ہیں جوڈیشری کو. اس کا طریقہ یہ ہوگا جیسے انہوں نے کہا تھا کہ بھئی اب جو جج ہوں گے 5 جج کے نام آ جائیں گے, اس میں جو سب سے نالائق جج ہوگا اس کو ایگزیکٹو کہے گی کہ ہم آپ کو رکھ لیتے ہیں, آپ نے ہمارا کرنا ہے. دوسرے لفظوں میں اب یہ قانون کے اندر آ جائے گا کہ آپ اپنے لیے جج کرا لو. تو جب آپ سپریم کورٹ
کا جج کرا لو گے. یہ تھوڑی زیادتی ہے. اب ظاہر ہے کہ اس عہدے پر اتنے عرصہ گزار کے اگر کوئی یہاں پر پہنچتا ہے تو اس کو نالائق تو نہیں کہا جا سکتا, لیکن ظاہر ہے کہ چوائس ہو سکتی ہے. پک اینڈ چوز آپ کیسے. دیکھیں اس سے ہوتا ہے, دیکھیں ایک بار دیکھیں, ایک میں آپ کو بتاتا ہوں. نالائق از اے ریلیٹیو ٹرم, ٹھیک ہے. نالائق مینز یہ ہے کہ اس وقت زبیری صاحب مجھے کریکٹ کر لیں گے, مجھے پی ایم ایل این کے ایک سینیٹر نے کہا تھا کہ اس وقت جسٹس منصور علی شاہ واحد جیورسٹ ہے پاکستان کے جو انٹرنیشنل کہلائے جاتے ہیں یا اس کے لیول کے ہیں, جن کو جا کے باہر وہ ساری چیزیں اس لحاظ سے ہوتی ہے. مجھے علم نہیں ہے لیکن انہوں نے یہ کہا تھا. خیر اینی وے بسائڈ دا پوائنٹ, میں اس لحاظ سے تھوڑا سا کریکٹ کر لیتا ہوں. جو میرٹ پہ سب سے بہتر ہوگا آپ اس کی بجائے اس بندے کو لے آئیں گے کہ جس کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے یا جس کو آپ فیور کر کے اپنے ڈیسیژنز لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اس چیز کو کریں. نمبر 2 ایک چیز ہو گیا. نمبر 2 آپ دوسری طرف آپ ان کے بالکل جو دانت ہیں جو جس کی وجہ سے یہ لوگوں کے اوپر امپلیمنٹ کرا سکتے تھے, جیسے زبیری صاحب نے کہا ہے, آپ ان کو ختم کر رہے ہیں. جب آپ ان کو ختم کر رہے ہیں تو بیسیکلی آپ جو انصاف کا سسٹم ہے جس کی بیسس پہ سب کچھ چلتا ہے, ساری دنیا چلتی ہے, آپ اسی کوئی اور فردر خراب کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آئی ڈونٹ نو کہ لوگ کیسے ریئیکٹ کریں گے. آئی ڈونٹ نو کہ جو ہم لوگوں کے یہ لا والے لوگ ہیں جیسے لائرز ہیں یا باقی لوگ ہیں, یہ کیسے ریئیکٹ کریں گے. زبیری صاحب بتائیے گا کہ بارز جو ہیں, ایسوسیشنز ہیں, آپ کے خیال میں جو ابھی تک آپ نے ہمارے ساتھ گفتگو شیئر کی ہے ریگارڈنگ دا ڈرافٹ, ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا؟ بالکل نہیں. دیکھیے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ بڑی خطرناک چیزیں ہیں. یہ مومن صاحب بیٹھے ہیں, ان کا پی ٹی آئی سے شاید تعلق ہے. آرٹیکل 17 کے اندر بھی امینڈمنٹ کر دی گئی ہے. کسی پارٹی کو اگر بین کیا جائے تو آرٹیکل 17(3) کہتا ہے کہ اس کی اب وہ اس وقت تک وہ آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہوگا جب تک سپریم کورٹ اس کی تصدیق نہ کرتے سننے کے بعد. اس کو بھی فیڈرل وہ بھی ان کے سپریم کورٹ سے نکال کے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو دے دیا گیا. پھر آرٹیکل 63(a) کی امینڈمنٹ کر رہے ہیں جس کے اندر آپ ایک لوٹے سے یا لوٹا جو آدمی ہو جائے گا اپنی پارٹی کے خلاف کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ یا کسی پہ, وہ ووٹ دے سکے گا اور اس کے بعد اس پہ ڈسکوالیفیکیشن کی پروسیڈنگ ہوگی اور ججمنٹس آف دی ہائی کورٹ سپریم کورٹ کو سب کو رد کر دیا. آرٹیکل 48 کی امینڈمنٹس ہیں اور مختلف امینڈمنٹس جو یہ کر رہے ہیں. اچھا ایک بڑی ہائی کورٹ کے اندر بھی ایک بڑی امینڈمنٹ کر رہے ہیں کہ جی یہ کمیشن جو ہوگا جوڈیشل کمیشن, اچھا جوڈیشل کمیشن کس پہ کمپرائز کرے گا, اوپر لکھ دیا. اب دیکھیں سپریم چیف جسٹس پاکستان ہر جگہ نیچے آ رہے ہیں. اب اس کے اندر بھی انہوں نے لکھ دیا کہ جو کمیشن ہوگا وہ ہوگا فیڈرل جو آپ کے کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوں گے اس کا بندہ ہوگا اور جو چیف جسٹس ہوں گے اور ان کے دو ججز ہوں گے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے, اچھا ایک چیز اور کہ کمیشن جو ہوگا جج ہائی کورٹ کی جج کی ایویلویشن کرے گا ہر سال کہ وہ جج کا کام کر رہا ہے, صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا کام. اچھا زبیری صاحب اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ مجھے جہاں تک آئیڈیا ہو رہا ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل کوڈ بھی بنائی جا رہی ہے اس کے اندر شفافیت کی آپ لوگ اس کے اوپر کنسرن ہے کہ وہ چوز کرنے کا اختیار کس کا ہوگا. وہ اختیار اگر شفاف ہو تو پھر آپ کو اعتراض نہیں ہوگا, لیکن وہ اختیار ہمیں تو اعتراض ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہی نہیں ہو جائے. سپریم کورٹ آف پاکستان کین ناٹ بی سبسروینٹ ٹو دی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ. یہاں یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کو کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کی پاور آپ نہیں ختم کر سکتے, آپ ہائی کورٹ کی پاورز نہیں کر سکتے, آپ پارلیمنٹ کی اچھا اس کمیشن پہ جو ججوں کے اپوائنٹمنٹ کے کمیشن میں بھی پارلیمنٹ کے لوگوں کو بٹھا دیا, یعنی وہ بھی چنیں گے اب ججز ہائی کورٹ کی. بہت ایک اچھا سسٹم تھا کہ وہاں سے پارلیمنٹری کمیٹی کی جاتی تو چلیں ہمیں بریک لینا ہے. تھینک یو سو مچ عابد زبیری صاحب, ہمارے محمد صاحب ہمیں جو لے کے یہاں پر بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. باخبر سویرا میں تمام اہل وطن کو ایک بار پھر سے خیر مقدم. اور صرف اہل وطن نہیں, اہل وطن جو ملک سے باہر بھی ہیں, دنیا کے کونے کونے میں ہیں, وہ لوگ جو اردو جانتے اور سمجھتے ہیں, تو ہماری جو ویورشپ ہے دیٹ از وداؤٹ بارڈر. سب کو اشفاق اسحاق ستی اور صدف عبد الجبار کی جانب سے السلام علیکم اور خیر مقدم آپ کا ایک بار پھر سے ہمارے شو میں. 1 گھنٹہ گزر چکا ہے, 1 گھنٹہ باقی ہے اور اس میں ہم ظاہر ہے کہ جو ARY نیٹ ورک ہے اس کے سفر سے متعلق بات کریں گے. 24 برس کا 24ویں سالگرہ ہے, 24 سال بلکہ مکمل ہو چکے ہیں. اور آپ سوچئے کہ اٹس اے لانگ جرنی. اٹس اے لانگ جرنی, اور جس طرح آغاز ہوا اور جہاں تک پہنچے ہیں, اگر ہم اس کا احاطہ کریں تو لفظ ہمیں کم پڑ جائیں گے, کیونکہ ایک ایک دن
ہم نے سیکھا بھی اور امپروومنٹس بھی آئی اور ہم نے دیکھا کہ ہم نے لوگوں کو بڑا انٹرٹین بھی کیا اور ہر موقع پر ہم نے لوگوں کو باخبر بھی رکھا. تو صدف, how long have you been a part of this network? I've been part of ARY News since 2008. Wow. It's been a long journey. It's been a long journey. journey. I'm quite proud of it. Like مجھے شروع میں ایسا لگتا تھا کہ بھائی نیوز اینکر جو ہوتے ہیں نا وہ کیا بس 5 سال ہوتے ہیں, لیکن نہیں, ARY کے ساتھ آ کے میرا بالکل ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے. مجھے بہت سارے مواقع ملے, بہت سارے پلیٹ فارم ملے جہاں سے مجھے مختلف طریقے سے پرفارم کرنے کا موقع ملا. اور درمیان میں you went here and there لیکن you came back eventually. It was just for 1 year. 1 year. Then لیکن یہ کہ میرا سفر بھی ماشاءاللہ سے it's been like 2017 سے تو اب 2024 ہو گیا ہے تو 7 years. تو اٹس بین اے گڈ جرنی ماشاءاللہ. اور جتنے بھی لوگ ARY سے جڑے, کئی لوگ تو شروع دن سے ARY کے ساتھ ہیں, اور ایسا بہت کم چینلز میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ آپ کو ایک عرصے سے, یعنی کہ 24 سال سے اگر ARY ہے تو 24 سال سے وہ لوگ جڑے ہوئے ہیں. ہیٹس آف ٹو دیم اینڈ ہیٹس آف ٹو دا مینجمنٹ کہ جنہوں نے ان لوگوں کو ساتھ لے کے وہ چلتے رہے. بالکل. تو چلیں, تو آج کیونکہ ARY کی سالگرہ ہے, 24 سال ہو گئے ہیں, اس پر بہت کچھ ہے آپ کے لیے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, لیکن کچھ اپڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. ذرا بتائیے گا مجھے. اچھا, آج کا دن امپورٹنٹ ہے جو کل ہیپننگ رہی قومی اسمبلی میں, اس لحاظ سے بھی. تو قومی اسمبلی کا اجلاس 12:30 بجے ہوگا دن, اور 3 نکاتی ایجنڈا اس کا جاری کر دیا گیا ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی جو ہیں وہ آج طے شہریت ایکٹ 1926 میں مزید ترمیم کرنے کا بل پیش کریں گے. سینیٹر اعظم نذیر تارڑ صدر کے پارلیمان کے دونوں ایوان سے خطاب پر اظہار تشکر کی قرارداد پیش کریں گے. اجلاس کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں سیکیورٹی کے بھی کافی سخت انتظامات ہیں, اور سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر اجلاس میں مہمانوں کے داخلے پر پابندی بھی عائد کی گئی ہے. جبکہ ڈائریکٹر جنرل میڈیا قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی معزز ممبران قومی اسمبلی کو اجلاس میں مہمان نہ لانے کی درخواست کی گئی ہے. اچھا جی, اب ذرا یہ آپ کو بتا دیں کہ نون لیگ کے صدر نواز شریف صاحب جاتی عمرہ میں اپنی رہائش گاہ پر موجود ہیں, اور ابھی تک اسلام آباد روانگی کا کوئی شیڈیول نہیں ملا, یہ ذرائع کا بتانا ہے. تو الفت مغل مزید تفصیلات دیں گے, بتائیے گا جی. جی بالکل, پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف رات کے اسلام آباد سے لاہور پہنچے تھے, اور ابھی تک وہ اپنی رہائش گاہ جاتی عمرہ میں موجود ہیں. جو میاں محمد نواز شریف کا ذاتی اسٹاف ہے, ان سے جو ہماری بات ہوئی ہے, ان سے کہنا ہے کہ ابھی تک انہیں اسلام آباد یا کسی اور جگہ کے سفر کا کوئی شیڈیول نہیں ملا. عموماً جب بھی میاں محمد نواز شریف کہیں سفر کرتے ہیں تو ایک رات پہلے یا پھر کچھ گھنٹے پہلے ہمیں آگاہ کر دیا جاتا ہے, لیکن ابھی تک ہمیں کسی قسم کے سفر کی ہدایات جاری نہیں کی گئی, کیونکہ اسٹاف بھی رات کو دیر سے آیا ہے, تو اس لیے ابھی تک اسٹاف بھی آرام کر رہا ہے. تو ابھی اس بات کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ میاں محمد نواز شریف آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے اسلام آباد جائیں گے یا نہیں. ابھی تک میاں نواز شریف جو ہے وہ لاہور میں موجود ہے. چلیں, بہت شکریہ. چلیں جی, تو بات کرتے ہیں ایک بار پھر سے ARY نیٹ ورک کے حوالے سے. 24 سال ہو گئے ماشاءاللہ الحمدللہ, اور لندن سے ایک کہتے ہیں نا بڑا ایک چینل کا آغاز ہوا, اور اس وقت یہ ہائبرڈ قسم کا چینل ہوا کرتا تھا, نیوز بھی انٹرٹینمنٹ بھی, اور ایک چینل کی بنیاد یہاں پر پڑی, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پھلتے پھولتے آج ARY نیٹ ورک کتنا بڑا ہو گیا ہے. 24 سال کا یہ سفر, اگر ہم کہتے ہیں نا کہ ہاؤ فار وی ہیو کم, اگر ہم اس پر ایک نظر ڈالیں تو بہت ساری جرنی ہے, جس میں بہت سارے, خاص طور پہ اگر ہم صحافیوں اور نیوز سے ریلیٹڈ بات کریں, بہت سارے نشیب و فراز بھی دیکھنے کو ملے, بہت ساری مشکلات بھی دیکھنے, بہت ساری بندشوں کا سامنا بھی کرنا پڑا, لیکن ARY الحمدللہ کہتے ہیں نا اپنے قدم جمائے کھڑا رہا. تو اسی پر ایک رپورٹ مرتب کی گئی ہے, ذرا دیکھیے. ترقی کا سفر جاری رہے گا, اور وائی ناٹ. اور اب ہم ظاہر جاننا چاہیں گے خاص طور پہ ان شخصیات سے جو ARY نیوز کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں انہوں نے ان کے پلیٹ فارم سے کام بھی کیا ہے, اور ظاہر ہے وہ فریٹرنیٹی جو خاص طور پہ وابستہ رہی, ان کا یہ کہتے ہیں نا ڈرامہ شوبز, ان سے بڑا ان کا نام بھی ہے. تو جاوید شیخ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, مایہ ناز اداکار ہیں, لیجنڈری فگر ہیں, ان سے ہم بات کریں گے. تھینک یو سو مچ جاوید شیخ صاحب فار جوائننگ اس, اور بہت شکریہ آج کے دن آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا جب ہم ARY کی 24ویں سالگرہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. آپ نے بھی ARY کے ساتھ بہت کام کیا ہے, اور ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ جب ہم آپ سے رابطہ کرتے ہیں آپ ہمیں یہ اعزاز فراہم کرتے ہیں کہ آپ ہمارے شو کا یا ہماری کسی بھی چینل کے شو کا حصہ ضرور بنتے ہیں. سو آپ کا ایکسپیرینس ARY کے ساتھ کیا ہے, اور آج کے دن آپ کیا کہنا چاہیں گے ARY کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں
ARY کی پوری ٹیم کو اور جتنے بھی لوگ ARY کے ساتھ منسلک ہیں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان سب کی انتھک محنت سے ARY آج پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے. ARY کا جو سفر ہے اس کے آغاز سے ہی میں ساتھ ہوں. جیسے آپ کہہ رہے ہیں 24 سال، تو 24 سال سے میں ARY کے ساتھ ہوں. وہ کیسے کہ ARY جب شروع ہوا انگلینڈ میں، جب لندن میں اس کا آفس تھا اور وہاں پر میرا آنا جانا تھا سلمان بھائی کے ساتھ، اٹھنا بیٹھنا میرا اس وقت سے تھا. اور اس وقت میں نے اپنی ایک فلم پلان کی 24 سال پہلے، جو کہ جس کا نام تھا یہ دل آپ کا ہوا. اور وہ فلم میں نے 2000 میں شروع کی جب یہ چینل شروع ہوا تھا. اور اس کے بعد 19 جولائی 2002 کو وہ فلم پورے پاکستان میں لگی. اور اس کے بعد پھر ہم نے ARY کے تھرو میں نے وہ فلم وہ جو ہے وہ انگلینڈ میں اس کا پریمیئر شو کیا اور پورے انگلینڈ میں وہ ہم نے فلم لگائی. اور اس لیے میرا تو ARY کے ساتھ تو بہت اچھا ایکسپیرینس ہے. میں نے بہت کام کیا، بہت مختلف جگہوں پہ کام کیا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 24 سال پہلے یہ فلم جب پلان کی تھی کہ یہ دل آپ کا ہوا، اس وقت سے ہمارا ساتھ ہے. اور اس کے باوجود بھی بے شمار چیزوں اور حصہ لیا میں نے ان کے سپورٹس چینل کے لیے، ان کی ٹیم کے لیے، ان کے ہر کام میں ہم ہمیشہ میں ان کے ساتھ رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ARY آج پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے. واقعی یہ صحیح بات ہے، جو پودا 24 سال پہلے لگا تھا وہ آج ایک تناور درخت بن گیا ہے اور مضبوط درخت ہے. اور اس کی چھاؤں میں بہت سے لوگ اپنی روزی کما رہے ہیں اور ARY چینل جو ہیں لوگوں کو انٹرٹین کر رہا ہے. اچھا شیخ صاحب، ایک اور فیکٹر بھی اس کے اندر ہے. آپ نے یہ جو اپنی مووی کا تذکرہ کیا تھا، بلا شبہ وہ مووی ایسی شاندار تھی کہ اس کے گانے آج بھی ہمیں یاد ہیں. مطلب نارملی یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس طرح سے یاد کرنا، جو آواز اس کے اندر کمار سانو ایٹسیٹرا، جس طریقے سے آپ نے اس میں اپنا انپٹ دیا تھا. اچھا آج کل یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، اس کے اندر بھی ARY نیٹ ورک نے اپنی انفرادیت برقرار رکھی اور اپنے آپ کو ایک مضبوط نیٹ ورک کے طور پر اسٹیبلش کیے رکھا. حالانکہ یہ آسان کام بلا شبہ نہیں تھا. اس پہ آپ کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی سوشل میڈیا کا بھی ہے، سوشل میڈیا میں بھی اور ہر میڈیا وہ ARY نے اس کو باقی چینل سے ان کو کراس کیا. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ARY انٹرٹینمنٹ، ARY نیوز اور سپورٹس اور میوزک، وہ باقی سارے جتنے بھی پاکستان میں دوسرے چینل ہیں ان سے بہت آگے ہے. تو تھینک یو سو مچ شیخ صاحب، آپ کے ساتھ موجود رہے اور آپ نے ہم سے گفتگو کی. اس وقت وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سینئر وزیر بھی ہیں، سینئر پولیٹیشین ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. تھینک یو سو مچ شرجیل صاحب فار بینگ ود اس. 24 سال مکمل ہو گئے ARY نیٹ ورک کے، اور ظاہر ہے کہ آسان سفر نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ARY نیٹ ورک تمام نشیب و فراز کے باوجود، مشکلات کے باوجود بھی اپنے قدموں پر کھڑا رہا اور آج 24 سال اس کے مکمل ہو چکے ہیں. یور تھاٹس آن اٹ سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. سب سے پہلے میں آج اقبال صاحب کو، سلمان اقبال صاحب کو، آپ کی پوری ٹیم کی مینجمنٹ کو، آپ کے تمام جو ہے صحافیوں کو، آپ کے اینکرز کو، پورے آپ کے ARY کی ٹیم کو اور پورے پاکستان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ پاکستان کا پہلا چینل ARY نیوز، جس نے اس وقت کے دور میں جب پہلے صرف ایک PTV ہوا کرتا تھا اور ایک پرائیویٹ چینل جو ہے وہ عمل میں لایا اور بہت اچھے طریقے سے خوش اسلوبی کے ساتھ انہوں نے اپنا 24 سال کا سفر رکھا ہے. اور اس میں ظاہر مشکل وقت بھی آتے ہیں اور مشکلات بھی آتی ہیں، لیکن ہر مشکلات میں اور مشکل وقت میں جس طریقے سے ARY نیوز نے اپنے آپ کو ایک فرم رکھا اور ایک سروائیو کیا ہے، بالکل مبارکباد کے مستحق ہے پوری ARY کی ٹیم.
اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نیک تمنائیں بھی ساتھ ہیں اور ہماری یہ خواہش ہے کہ آگے بھی اچھی اور صحیح صحافت کو آگے لانے کے لیے اور عوام تک سچ پہنچانے کے لیے ARY گروپ اپنا کردار ادا کرتا رہے گا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ شرجیل میمن صاحب ہمارے ساتھ تھے, اور بہت شکریہ آپ نے ARY کے لیے بہت ساری نیک تمناؤں کا اظہار کیا. اب ہم جس شخصیت سے بات کرنے جا رہے ہیں ان کو ہم سب بڑے ان کے فین ہیں, اور ARY کی اسکرین پر بلبلے کا اگر میں نام لوں تو سب کے ذہنوں میں نام آ گیا ہوگا کہ میں کس کی بات کرنے جا رہی ہوں. نبیل ظفر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ نبیل فار جوائننگ اس. اور آج کے دن بات کرنا ایک الگ ہی اس وقت مجھے کہتے ہیں نا وائبز آ رہی ہیں اور فیلنگز اچھی لگ رہی ہیں. کیا کہیے گا ARY کے ساتھ سفر؟ ظاہر آپ نے مختلف پلیٹ فارم کے ساتھ بھی کام کیا ہے, مختلف چینلز کے ساتھ بھی کام کیا ہے, لیکن واٹ از سو پرٹیکولر اباؤٹ ARY جو آپ کو لگتا ہے کہ جو ڈفرینٹ کرتا ہے باقی چینل؟ کیونکہ 24 سال ARY کے ساتھ ساتھ ان کی بھی بھرپور جوانی کا سفر جاری ہے. جی السلام علیکم, اور ARY کی پوری ٹیم کو بہت مبارکباد. جو زبردست بات یہ ہے کہ میں اور ARY دونوں ورگو ہیں. میری ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ 1 سپٹمبر ہے اور ARY جو ہے وہ 16 سپٹمبر. جی تو میرا آلموسٹ میرے ہاتھوں میں جوان ہوا ہے ARY, اور ARY کی ٹیم جو ہے پوری ٹیم میں دیکھتا ہوں تقریباً جو 2000 یا 2001 میں لوگ میں نے دیکھے تھے اس میں 70% لوگ جو ہیں وہ آج بھی مجھے ARY میں نظر آتے ہیں. اور اس میں میرا خیال ہے جو ARY کے سارے احباب ہیں ان کا بڑا ہاتھ ہے کہ وہ اس طرح پوری ٹیم کو لے کے چل رہے ہیں. اور مجھے بھی یاد پڑتا ہے کہ پہلی ایک پرائیویٹ سیریل تھی سازش کے نام سے, وہ ARY کی اپنی پرائیویٹ سیریل تھی جو میں نے پہلی کی تھی, اور اس وقت آفس یہاں نہیں تھا, ادھر ہوتا تھا سندھی مسلم سائٹ پہ. تو وہاں سے سفر یہ شروع ہوا تھا, اور ماشاءاللہ اب مجھے بھی تقریباً 24 سال ہی ہو گئے ARY کے ساتھ, اور الحمدللہ زبردست. اور میں سمجھتا ہوں پوری ٹیم ہر آدمی جو ہے جو ARY کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ مبارکباد کا مستحق ہے کہ آپ, اور پھر جس طرح گرو کیا ہے ARY ہر ڈپارٹمنٹ میں, اگر آپ انٹرٹینمنٹ میں دیکھیں, نیوز میں دیکھیں, ایون ARY کا مذہبی چینل جو ہے وہ میرا خیال ہے دی بیسٹ ہے. سب زبردست ہے ماشاءاللہ. بلا شبہ, اور خاص طور پہ یہ جو بلبلے کا سفر بھی ہے ARY کے ساتھ, ایک طرح سے یہ بھی پہچان ARY کی. جی نیکسٹ منتھ جو ہے وہ 23 اکتوبر کو میرا خیال ہے بلبلے پہ 15 سال کا ہو جائے گا. یعنی 24 سال کا اگر آج ARY ہوا ہے تو بلبلے اگلے ماہ 15 سال کا ہو جائے گا. وہ بھی آہستہ آہستہ جوان ہو رہے ہیں. چلے زبردست, چلے آپ کا اور ہمارا ساتھ ہے گا انشاءاللہ, اور مزید مضبوط ہوگا. تھینک یو سو مچ نبیل ظفر فار جوائننگ اس. اور اب ہم جس شخصیت سے بات کرنے جا رہے ہیں تو روح رواں ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک چیئرمین ARY نیٹ ورک محمد اقبال صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس محمد اقبال صاحب. اور ظاہر ہے آپ کا ہمارا ساتھ اور آپ سے ہم نے سیکھا بھی بہت ہے. تو یہ بتائیے گا, اب یہ 24 سال پہلے آغاز ہوا, جب کسی چیز کا سٹارٹ ہوتا ہے تو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اس کا فیوچر کیا ہوگا, کیسے آگے بڑھے گا, کیا پروسیس ہوگا, لیکن آج ماشاءاللہ سے یہ پورا ایک تناور درخت بن گیا ہے. سو یہ 24 سال گزرنے کا جو طویل سفر ہے یہ کیسا لگ رہا ہے؟ سفر تو بہت ہی چھوٹا لگ رہا ہے, سال بہت زیادہ لگ رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جو سوچ تھی اس سے بھی زیادہ آگے لے کے گیا, اور اس کا کرم ہے, اور سارے مطلب پوری عوام کا, دیکھنے والوں کا, انہوں نے بھی وہ جگہ پہنچایا, اور انہوں نے بڑی مدد کی آگے پہنچنے کے لیے. تو خیر خوشی ہوتی ہے, اور یہ سارا وہ کام جو ہے وہ ٹیم ورک کا ہے, اور ٹیم نے بھی مطلب ہمارے ساتھ جو بچے ہیں وہ بھی 24 سال کے ہو گئے ہیں, جو آئے تھے بچے. اللہ کا احسان ہے کہ جو بھی ٹیم نے جوائن کیا ہے وہ ساتھ ہی رہی ہے ہمارے ساتھ. شکر ہے آپ نے 24 سال کہا, اس سے زیادہ نہیں کہا. ہاں وہ زیادہ تھا نہیں نا, کیونکہ سوچ تھی اور فٹافٹ شروع ہو گیا, اور سارے ینگسٹر تھے میرے ساتھ, اور سلمان کو بھی جب لے آ کے انڈیکٹ کیا تھا
तो यही कहा था जो बेटा जन्नत के लिए मरना शर्त है और हमें ये काम आता नहीं, हम तो सोने वाले हैं और जागने का काम पकड़ लिया है। आप सब बच्चों ने मिलकर इसको जो है ना जागने का काम इतना अच्छा कर लिया कि सबसे पहले तो हमारे मुल्क की भी रिस्पेक्ट हुई और एक मतलब स्ट्रॉन्ग तरीके से पाकिस्तान को दिखाने के लिए मतलब सारे चैनल्स के साथ साथ हमारा नुमाया किरदार। अच्छा, अब ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान के सियासी, मुआशी और समाजी हालात काफ़ी तब्दील होते जा रहे हैं और काफ़ी तब्दील हो भी चुके हैं, तो इकबाल साहब आगे की ARY की स्ट्रेटजी इसकी मुनासबत से क्या होगी? देखिए, आगे की स्टडी तो यही होनी चाहिए कि भाई कि जो मुल्क हमारे पास है पहले तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए जो हमने नहीं की है ना। रह गए सियासी माहौल तो चलते रहते हैं, हमने 75 साल में हर चीज को देखा है, मगर कौम को कभी भी जो है नाउमीद नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि हम जिस रब पे यकीन रखते हैं वहाँ यकीन है, नाउमीदी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि कोई बेहतर ही कुछ होगा। 75 साल के बाद रब तो हमारी तरफ हमेशा ही देखता रहा है और हमारी हिफाजत करता रहा और हम सब मिल के खड़े हो जाएंगे तो इंशाल्लाह काफी कुछ अच्छा ही होगा। सियासत का तो अलग है, वो तो अपने हिसाब से चलती रहेगी। इकबाल साहब, अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ, ज़ाहिर है इतने सारे मरहले आए, बहुत सारी मुश्किलात आई, चैनल की बंदिश हुई, क्या क्या मामलात नहीं हुए, इतने सारे उतार चढ़ाव में अच्छा वक्त भी देखा, बुरा वक्त भी देखा, तो चैलेंजेस जो रहे, आप क्या समझते हैं कि जो मुकाबला उनका किया वो क्या चीज़ थी जिसकी वजह से हम बहुत सारे चैनल्स को देखते हैं, वो आते हैं, बड़े एक बड़ा उनका ग्रैंड जो है वो ओपनिंग होती है, लेकिन उसके बाद वो सरवाइव नहीं कर पाते, लेकिन ARY इन तमाम तर मुश्किलात के बाद ये नेटवर्क सरवाइव कर रहा है माशाल्लाह से, तो वो क्या चीज़ है जिसने इसे मजबूत बनाया? देखिए, एक तो यकीन है कि हम जिस काम के लिए आए हैं चैनल के लिए, उसके ऊपर यकीन है कि वो काम करना है। चैलेंजेस तो आते हैं, ठीक है ना, और उस काम को लेके चल रहे हैं तो रब ताला की एक हिम्मत और मदद भी आती है जो हमेशा आती रही। और फिर इस अवाम का भी हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने भी हमेशा अप्रिशिएट किया। तो बाकी चीज़ें तो आती रहती हैं क्योंकि जो दौर आया हमारा जो मीडिया खुला तो इनिशियल दौर में है ना, वो बच्चा भी, वो भी 24 साल का ही हुआ है। तो 24-25 साल में जो है नई चीज़ पैदा होती है तो उसके लिए मसाइल खड़े होते हैं, मगर धीरे धीरे सब हल हो जाएंगे और हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इकबाल साहब, एक चीज़ और भी है कि दौरे हाज़िर के तकाज़े ये भी हैं कि मुल्की सालमियत को भी मुक़द्दम रखा जाए, और ARY ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की और सालमियत को मुक़द्दम रखा है, तो और हरावल दस्ते का किरदार अदा किया है, तो ये कितना ज़रूरी है किसी भी चैनल के लिए कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखे? देखें, इस वक्त तो ज़रूरत यही है ना कि जुड़ के रहने की और जुड़ के रह के इस क्राइसिस से निकलने की। तो इस क्राइसिस जो होती है वो हमेशा अपॉर्चुनिटी होती है, समझे, ऐसा नहीं होता है क्राइसिस में आदमी गिर ही जाता है, मगर जो कौम में हिम्मत होती है वो क्राइसिस में खड़ी हो जाती है। तो मेरे ख्याल से क्राइसिस भी जो आते हैं तो उसमें नाउमीदी नहीं, यकीनी होना चाहिए कि हमें रब की मदद तो मिलेगी, और रब की मदद जब ही मिलेगी कि हम खड़े हों, समझे। हमसे मुराद है कि हम सब अवाम काम करें, काम करके जो है ना पॉजिटिव हो जाए और बेहतरी की तरफ काम करना शुरू करें, सोचना भी शुरू करें। जो मुस्बत सोचती है ना तो भी इंसान को ऊपर जाती है, तो फिर कौम की मुस्बत सोच हो तो कौम भी खड़ी हो जाएगी। और फिर नौजवान कौम है, हम तो बुढ़े हो गए, तो नौजवान कौम है उसकी तो हिम्मत बहुत बड़ी होती है। अल्लाह पाक आपका साया हम पर सलामत रखे। इकबाल साहब, एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगी कि ARY का जो विज़न है, हमने हमेशा आवाम की आवाज़ बुलंद की है, रियासत मुल्क की मफाद की हमेशा बात की है, कदम कदम पर हम साथ खड़े रहे। आप क्या समझते हैं इसका सहरा किसके सर जाता है?
वही ये जो सबसे बड़ा वो रब का करम है जिसने हमें सोच दी ना, तो सोच दी और फिर टीम ने भी उस पॉइंट को, उसका सेहरा तो मैं समझता हूँ मेरे भाई अब्दुल रज़ाक पे ही जाता है। अच्छा। कि जिसने जब मैंने बात की और उन्होंने कहा चले बिस्मिल्लाह करें, तो वो सारा सेहरा तो उनके सर जाता है, सिर्फ टीम की तरफ जाता है कि टीम ने उस चीज़ को इस तरह से फॉलो किया जैसे बच्चा अपनी क्लास को पकड़ के जो फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए कोशिश करता है ना, तो हर एक ने अपने तौर पे कोई ऐसी चीज नहीं है कि अपना हिस्सा ना डाला हो, टाइम को ना देखा, कुछ भी ना देखा और काम करते रहे। तो फिर तो अल्लाह ताला हमेशा काम करने वाले के साथ भी होता है। अच्छा मोहम्मद इकबाल साहब, एक चीज़ ये ज़रा मैं जानना चाह रहा था कि अब तो एक चैनल से ये सिलसिला शुरू हुआ था, अब तो माशाल्लाह इतने चैनल्स आ गए हैं, डिजिटल अपनी जगह है, म्यूज़िक अपनी जगह है, QTV अपनी जगह है, निकोलेडिन अपनी जगह है, फिर A स्पोर्ट्स अपनी जगह है, न्यूज़ अपनी जगह है। तो आपका फेवरेट चैनल इन तमाम चैनल्स में से और आपका फेवरेट प्रोग्राम अगर आप बताना चाहें वो कौन सा है? देखिए मैं तो चैनल को देखता हूँ, समझे, तो सारे अल्हम्दुलिल्लाह की तरह अपना रोल अदा कर रहे हैं, अच्छे हैं। अब प्रोग्राम की तो जाहिर बात है कि इतना मतलब मैं सीधा प्रैक्टिकली बात मतलब बहुत ज़्यादा तो मैं इसको नहीं कह सकता हूँ। प्रोग्राम सारे मुनासिब और अच्छे हैं और बेहतर, और अब ताला ने एक नंबर पे ले आके खड़ा किया है, समझे। प्रोग्राम तो अभी जो आगे आने वाले हैं वो देखिएगा कि वो कितने बेहतर होंगे। क्या बात है, क्या बात है, यानी अभी बहुत सारे सरप्राइजेज हैं। तो इकबाल साहब, इंशाल्लाह इकबाल साहब, क्या आज के दिन ज़ाहिर है वो लोग जिन्होंने ARY को सराहा, जो नाजरीन हैं, जो देखने वाले हैं, चाहे कोई भी ARY का चैनल हो, उनके लिए आज के दिन क्या पैगाम है आपका? बस उन सबका शुक्रिया अदा करना है कि उन्होंने मतलब देखा और देख के अप्रिशिएट किया। अब सिर्फ उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आओ मिल के बनाए पाकिस्तान। क्या बात, बहुत बिल्ड पाकिस्तान, बहुत खूबसूरत पैगाम, समझे। ये साथ आ जाएं तो फिर देखें इंशाल्लाह बिल्कुल जो है आपको हर दिन एक नया नजर आएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन ARY नेटवर्क मोहम्मद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे और क्या खूबसूरत अपने ख्यालात का इज़हार किया। और आखिर में जो बात, आओ मिलके बनाएं पाकिस्तान, आओ मिलके बनाएं पाकिस्तान और ग्रीन पाकिस्तान। तो यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपने कहीं नहीं जाना। सो वेलकम बैक वंस अगेन। और कुछ अपडेट्स हैं, ज़रा वो शेयर कर लेते हैं। और ख़ास तौर पे इस वक्त जो हमारे पास खबर आ रही है वो है जनाब, मेरे पास है। चलो जी जी, सिंध हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 241 के कामयाब उम्मीदवार मिर्ज़ा इख्तियार बेग के खिलाफ इलेक्शन पटिशन काबिल समात करार दे दी है। खुर्रम शेर जमान ने PP उम्मीदवार मिर्ज़ा इख्तियार बेग की कामयाबी को चैलेंज कर रखा है। इख्तियार बेग ने कहा कि उनका केस करप्ट एंड गैर कानूनी प्रैक्टिस में नहीं आता। खुर्रम शेर जमान ने कहा कि मिर्ज़ा इख्तियार बेग दोहरी शहरियत के हामिल हैं। इस बुनियाद पर सिंध हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 241 के कामयाब उम्मीदवार मिर्ज़ा इख्तियार बेग के खिलाफ इलेक्शन पटिशन काबिल समात करार दी है। कुछ और अपडेट्स हैं वो भी शेयर कर लेते हैं। और अपडेट आपको बता दें यह है कि सिंध हाई कोर्ट और एक्स ऐप बंदिश केस, PTA की वजारत दाखिला की नोटिफिकेशन के वापसी के बयान पर नज़रसानी अपील की समात और PTA की जानिब से मौक़िफ़ तब्दील करने पर चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है या गलत बयानी, ये सवाल पूछा गया। हिदायत किसने दी, नाम बताएं। चीफ जस्टिस की जानिब से हिदायत जारी होंगी, लेकिन इस वक्त डिप्टी अटॉर्नी जनरल, उस वक्त भी डिप्टी अटॉर्नी जनरल खामोश रहे और चेयरमैन PTA को तलब कर सकते हैं, ये कहा गया चीफ जस्टिस की जानिब से। तौहीन अदालत की कार्रवाई भी की जाएगी और आप तय करें कार्रवाई इदारे के खिलाफ हो या आपके खिलाफ हो। तो ये मुकालमा हुआ है चीफ जस्टिस का वकील से और ख़ास तौर पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ये कहते हैं कि गैर इरादी तौर पर गलती हुई है और केसेस के दबाव के बाइस गलत फहमी पैदा हुई है। चलें जी, तो हम ARY के सफ़र के हवाले से बात कर रहे थे। 24 बरस मुकम्मल हो चुके हैं। तो अब हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं सदर CEO ARY नेटवर्क सलमान इकबाल साहब।
سلمان اقبال صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, اور آپ کو سب سے پہلے تو بہت بہت مبارکباد ہو 24 برس مکمل ہونے پر. تو اب یہ ذرا بتائیے گا, اتنا لمبا ماشاءاللہ سے سفر رہا, 24 برس کا ہو گیا ARY نیٹ ورک, تو کیسا رہا یہ سفر؟ السلام علیکم صدف اشفاق. یہ سفر میں آپ جیسے کافی لوگ ہمارے ساتھ تھے, تو جب اچھے لوگ ساتھ ہوتے ہیں, اچھے دیکھنے والے, اچھے سمجھانے والے, تو سفر ویسے بہت اچھا گزر جاتا ہے. 24 سال نکل گئے, یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ پتہ نہیں لگا. 24 سال کے ایک دن اب یاد آتے, اور جتنے بھی ہم نے اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھے ہیں اس سے وہ بار بار وہ ایک میموری بن گئی ہے. 24 سال کی ایک میموری بن گئی ہے پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے اور ہمارے لیے. تو سلمان صاحب, میں کیونکہ آج کل سب جاننا چاہتے ہیں, بہت سارے لوگ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. آپ اس وقت جب ایک لندن کے دفتر سے اس چینل کا آغاز ہوتا ہے, آپ کو آئیڈیا تھا کہ یہ نیٹ ورک جا کر اتنا پھلے پھولے گا, اور آج ماشاءاللہ سے ایک نہیں کتنے ARY کے چینلز ہیں اور کتنے چاہنے والے ہیں, نہ صرف پاکستان میں, پاکستان سے باہر, بلکہ بھارت سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی اپریسیشن آ رہی ہوتی ہے. تو اس وقت آپ نے فورسی کر لیا تھا؟ پتہ صدف, اگر میں یہ کہوں گا نا کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ انشاءاللہ ہم بہت بڑے ہو جائیں گے, ہم اس لیول پر پہنچ جائیں گے, تو لوگ کہیں گے کہ یہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ابھی اتنے بڑے ہو گئے ہیں. جب میں نے ٹی وی شروع کیا تھا نا, اس وقت انڈین چینلز کی بہت بڑی تعداد تھی, UK میں بھی بہت بڑی تعداد تھی, دنیا میں بہت بڑی تعداد تھی, اور وہ انڈین چینل جو چھائے ہوئے تھے, سونی, اسٹار, زی, یہ تینوں چینل چھائے ہوئے تھے, اور ہم سے کوئی کمپٹیشن نہیں تھا ان کا. ہم ان کے سائز میں اکنامکلی اور ویلتھ وائز ہم سائز میں بہت چھوٹے تھے. مگر جب مجھے یاد ہے, میں ایک بار لنچ میں بیٹھا ہوا تھا, آج تک جو نیوز چینلز کا CEO تھے, زی کے CEO تھے, سونی کے CEO تھے, ہم سب لندن میں ایک ساتھ شروعات کی تھی ہم نے. UK کی فیڈ ہماری فرسٹ تھی, ان کی UK کی فیڈ تھی. تو جب میں نے ان کو ایک کاغذ پہ بیٹھ کے بتایا کہ انشاءاللہ ہم جو ہے نا میوزک چینل بھی لانچ کریں گے, اسپورٹس بھی کریں گے, انٹرٹینمنٹ بھی کریں گے, فلاں بھی کریں گے, یہ بھی کریں گے, یہ بھی کریں گے, یہ کریں گے, ہم ہائبرڈ چینل جو ہے نا ختم کر کے ایکسپینڈ کریں گے, تو وہ مجھے یاد ہے ہمارے پاس ہنستے تھے. وہ کہتے تھے تمہارا ٹی وی کون دیکھے گا, سب تو پاکستانی ہمارا ٹی وی دیکھتے ہیں. اور فرسٹ 6 ایئرز واقعی بہت ٹف گزرے ہمارے, کیونکہ ان کے ساتھ کمپٹیشن کرنے میں بہت زیادہ, کیونکہ ان کے پاس وسائل بہت تھے, ہمارے پاس وسائل بہت کم تھے. ہم ٹیکنالوجی میں پاکستان بہت پیچھے تھا, ہمارے کیبل نیٹ ورکس اسٹیبلش نہیں ہوئے تھے پاکستان میں. اب دیکھیں, اب ہمارے ڈراماز اور ہماری نیوز اور ہمارا جو کلچر ہے پاکستان کا, اسپیشل ڈرامے میں, وہ اب سب کاپی کر رہے ہیں اس کو. اور میں بتا رہا ہوں انڈیا کے اندر ہماری ویوشپ اس میں بہت زیادہ عروج پہ ہے الحمدللہ. تو سلمان صاحب ایک چیز فرمائیے گا, یہ جب 24 سال پہلے سفر شروع ہوا تو یو مسٹ بی ویری ینگ ایٹ دیٹ ٹائم. اچھا, میچورٹی کمز ود ایج ایز ویل. اس وقت اتنی کلیئرٹی کیسے, اور خاص طور پر آپ ایک کاروباری فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, ٹی وی چینل کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا, آگے کیا ہوگا, کیسے ہوگا, تو یہ کیسے یہ ممکن بنایا؟ کیونکہ ظاہر ہے اس میں رائے بھی آتی ہے کہ بھائی یہ کیا کرنے جا رہے ہو شروع, یہ آگے کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا, خاندان سے بھی لوگ کافی یہ کہتے ہیں. اس وقت اتنی کلیئرٹی اور میچورٹی کیسے؟ اشفاق, یہ بات تو اس وقت بھی تھی کہ جتنے بھی پرانے یہ جو ایکسپیرینسڈ میڈیا کمپنیز تھی اور لوگ تھے, وہ سب یہ کہتے تھے کہ یہ بس پیسے کمائیں گے اور 1 سال 2 سال کے بعد یہ بند ہو جائیں گے. اور جب ہم یہ سنتے تھے تو اس وقت ہمیں اس سے اور زیادہ کلیئرٹی, اور زیادہ مضبوطی اور زیادہ ہمت ملتی تھی. جب کوئی کہتا نا آپ کو کہ تم کچھ نہیں کر سکتے, تو انسان کی کیفیت ہوتی ہے کہ اچھا پھر میں کر کے دکھاؤں گا. یہ چیز ہمارے ملک کے اندر اب بہت ضرورت ہے کہ ہمیں کہتے ہیں پاکستان تو فیلڈ اسٹیٹ ہو گیا, پاکستان تو بینکرپسی ڈکلیئر کرے گا, پہلا نیوکلیئر اسٹیٹ ہے جو بینکرپسی ڈکلیئر کرے گا. اب قوم کا وقت آ گیا ہے کہ وہ دنیا کو غلط ثابت کرے. تو ہمارے ساتھ بھی وہی تھا. تو اس وقت ایک دماغ میں ہم نے ٹھان لی تھی کہ جب یہ چاہتے ہیں کہ ہم فیل ہوں تو ہم اب جگہ کامیاب ہوں گے.
اور مجھے یاد ہے جب ہماری 10th اینیورسری تھی ARY کی تو ہم گرو نہیں کر رہے تھے. تو جو ہمارے CEO ہیں پاکستان کے ججی سیجا وہ میرے پاس آئے تو مجھے کہتے ہیں کہ سلمان بھائی 10 سال ہو گئے, آپ کو کیا گفٹ چاہیے میری طرف سے. پتہ ہی میں میں پرسنلی آپ کو کیا دوں. تو 3 مہینے پہلے تو میں نے کہا کہ جے یار مجھے نمبر 1 ہونا ہے. تو ہنسنے لگا, کہتے ہیں باس میں آپ کو پرسنل گفٹ کی بات کر رہا ہوں. میں کہ نہیں مجھے یار گفٹ ہی چاہیے, مجھے نمبر 1 ہونا ہے. اچھا. اور آج الحمدللہ بائی فار یو آر دا ٹاپ 2 TV اسٹیشنز ان دا کنٹری. بائی فار انٹرٹینمنٹ نمبر 1. نیوز میں ہم لوگ 1-2 کی جنگ لڑ رہے ہوتے. اینڈ وہ جب کلیئرٹی آپ کے دماغ میں آ جاتی ہے نا کہ آپ کو مطلب بس کہ آپ کو اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے. جب آپ ایک بات طے کر لیتے نا کہ آپ کا ایجنڈا کیا ہے. ہمارا ایجنڈا صرف پاکستان تھا اور پاکستانی تھے جو دنیا بھر میں تھے. ہمارا ایجنڈا, ہماری اسٹریٹجی, فوکس بڑا کلیئر تھا کہ ہمیں پاکستان کے علاوہ کام نہیں کرنا کسی کے لیے بھی. اور جب آپ نے اتنی بڑی چیز آپ نے جب پکڑ لیتے تھے تو آپ کو اللہ بھی آپ کو ساتھ, آپ کو آپ کی قدرت ساتھ دیتی ہے آپ کا. اور آپ کی جو میں تھینکفل ہوں سب سے زیادہ میرے ویورز کے کہ انہوں نے ہماری شروع سے غلطیاں, ہماری نادانیاں, ہماری بیوقوفیاں سب کو برداشت کرتے ہوئے ہمیں سراہا ہے اور ہمیں آگے لے کر گئے. اور آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ مطلب آج ARY ہے, آج پاکستان ہے تو ARY ہے. آج پاکستان اور پاکستانی کے بغیر ARY از نتھنگ. سلمان صاحب, خاص طور پہ اگر ہم نیوز کی بات کریں اور جو ہمارا ایک پولیٹیکل اسٹرکچر ہے, جو پولیٹیکل چینجز ہوتی ہیں, بڑا اتار چڑھاؤ معاشی طور پہ ہم دیکھیں, بڑے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. کئی بار ہمارا چینل جو ہے اس کے عتاب میں بھی آیا, بند ہوئے, بندشوں کا سامنا کرنا پڑا, لیکن ثابت قدم رہے. سو کیا وہ ایسی کیا آپ کا ٹرسٹ تھا, اسٹریٹجی تھی, کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پر ہم ان ساری مشکلات کے باوجود آج بھی ARY اسی طریقے سے اپنے فرائض کی انجام دہی کر رہا ہے؟ لیکن صدف, جب سچ بولو گے نا تو ڈانٹ تو پڑے گی اور بند ہونے کا بھی خدشہ ہوگا ہی ہوگا. ہم بند ہونا شروع ہیں مشرف کے صاحب کے زمانے سے, اور میں نے پوری لسٹ بنائی ہے. ہم تقریباً 24 سال میں 313 دفعہ بند ہوئے. کچھ شہروں میں مطلب ٹوٹل میں گن رہا ہوں 313 دفعہ ہم بند ہوئے. کچھ گھنٹوں کے لیے بند ہوئے, کچھ دنوں کے لیے بند ہوئے, کچھ شہروں میں بند ہوئے. ایک دفعہ تو مشرف صاحب کے زمانے میں پورے پاکستان میں بند ہوئے تھے اور تقریباً کوئی 56 یا 53 ڈیز کے لیے بند ہوئے تھے. بہت دفعہ آپ کے چکر میں بند ہوئے ہم. مطلب کہ ایک ہماری جو انڈسٹری ہے, ہمارا جو, میں ابھی GMB میں بات کر رہا تھا, میں کہا تھا کہ پاکستان کی جو نیوز انڈسٹری ہے اور جو وہ بڑی ایکسائٹنگ ہے. مطلب کہ ہم کبھی بھی کسی دن بھی خالی نہیں گئے. 24 سال میں مجھے کوئی دن یاد نہیں آتا جہاں ہم کوئی بریکنگ نیوز نہیں چاہیے ہم نے, کوئی خبر نہ ہو. ہاں, کوئی خبر نہ ہو. مطلب ہم لوگ لٹرلی اگر آپ نیوز ٹیم سے پوچھیں گے تو ہم دن میں اتنے مہینوں میں, اتنے سال میں, اتنے 24 سال میں ہم تقریباً کتنی ہزاروں لاکھوں بریکنگ نیوز دے چکے ہیں. تو یہ ایک حصہ ہے. بلا شبہ وی انڈرسٹینڈ سر. ہاں, اور بند, ہمارے یہاں کہتے ہیں بند کا مطلب ہوتا ہے ٹیلی ویژن انڈسٹری میں کہ آپ کو زمین پہ گرا دیا. گر کے اٹھنے کا مزہ ہی الگ ہے. گر کے اٹھنے کا مزہ ہی الگ ہے, اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے. کہ جب گر کے اٹھتے ہیں نا آپ اتنا نیچے دیکھ چکے ہوتے ہیں نا کہ آپ کو جب کھڑے ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ بادلوں کو چھو رہے ہیں. اور میں پھر سے کہوں گا ہمارے پاکستانیوں کے لیے, ہمارے پاکستان کے, کہ ان کے سپورٹ کے بغیر آج ARY کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ صدر CEO ARY نیٹورک سلمان اقبال صاحب فار بینگ وتھ. اور بات یہی ہے کہ خوشی کا موقع ہے, 24 سال مکمل ہو چکے ہیں. انشاءاللہ یہ سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے گا.
اور ظاہر ہے کمٹمنٹ یہی ہے ٹورڈز میکنگ پاکستان اے بیٹر اسٹیٹ، بیٹر پلیس، اور پاکستان کو جو ہے وہ، اور آج کل کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر بھی ماشاءاللہ سے ARY بہت کچھ کر رہا ہے. تو آپ سب کی سراہنے کا بہت شکریہ، آپ لوگوں کے چاہنے کا بہت شکریہ. جیسے کہ سلمان صاحب نے کہا کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، آپ لوگ ہیں تو ہم ہیں، آپ کا پیار ہے تو ہم ہیں، تو بالکل ایسے ہی. تو آپ کا ہمارا تعلق بنا رہے اسی دعا کے ساتھ. آج کے پروگرام سے آپ سے اجازت چاہنے کا وقت آ گیا. شاد رہیے، آباد رہیے، خوش رہیے. اللہ حافظ.